السلام علیکم، کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے تم سنگ ہو تو ہر دن عید۔ ناول کی رائٹر ہیں شازیہ مصطفیٰ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ یہ تم اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ جنید احمد نے اپنی شوخ و چنچل بیٹی زنیلا کو چپ چپ دیکھا جو ایزی چیئر پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ بابا آپ نے میری جاب چھڑا کر اچھا نہیں کیا، اتنی بوریت ہوتی ہے کیا بتاؤں، وہ چٹک کر بولی۔ پاؤں چیئر سے نیچے کیے، ٹی وی ریموٹ سے آف کر دیا۔ اب تو اس میں بھی دل نہیں لگتا ہے۔ جاب تم نہیں کر سکتی ہو، ہر بار بے نقص سنا کر چلی آتی ہو۔ وہ اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئے اور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنے لگے جو انہیں خفگی بھرے انداز میں گورنے لگی۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم گھر میں دل لگاؤ، گھرداری سیکھو، کل تمہیں شادی کے بعد یہی کرنا ہے۔ انہوں نے اسے قدرے توقف کے بعد سمجھایا تو وہ تنک کر کھڑی ہو گئی۔ پلیز بابا، اب یہ شادی کی گردان مت کیا کریں، اب مجھے نہیں کرنی شادی، میں آپ کے پاس رہوں گی۔ بیٹیاں گھر میں رکھنے کی چیز نہیں ہوتی ہیں۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئے، پھر پرسوچ انداز میں زنیلا کی جانب دیکھا جو اب اس لائق تھی کہ اس کی شادی کر دیں تو کم از کم وہ پرسکون ہو جائیں۔ ایک تو آپ نہ لیکچر شروع کر دیتے ہیں، کالج میں کیا کم دیتے ہیں جو بیٹی برپی وہی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اکتاہٹ کا شکار ہو گئی، ایزی چیئر کو سائڈ پر کیا، اپنا بیڈ درست کیا جہاں بے شمار کتابیں بکھری پڑی تھیں۔ تم ایسا کرو بیٹا، سامنے جو نئے لوگ آئے ہیں ان سے ملنے چلی جاؤ۔ میں نے دیکھا ہے ایک بڑی پیاری سی لڑکی ہے، تم اس سے دوستی کر لو تاکہ تمہاری بوریت دور ہو۔ انہوں نے ساتھی سے مشورے سے نوازا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ کئی بار کوشش کر چکی ہوں بات کرنے کی مگر میری شکل دیکھتے ہی اندر چلی جاتی ہے۔ وہ خود حیران تھی کہ آخر وہ اس طرح کیوں کر رہی ہے، حالانکہ اس کو تو ہر ایک سے جلدی دوستی ہو جاتی ہے۔ کچھ عادت ہی اس کی ملنسار تھی، سب سے بن جاتی تھی۔ تم سے کیا پتہ جھجکتی ہو وہ؟ ارے نہیں بابا، ان کے ساتھ ایک دیو نما شخص بھی ہوتا ہے جو انہیں گھورتا ہے۔ وہ اندر چلی جاتی ہے۔ اسے کل کی ملاقات یاد آ گئی جب وہ اپنے فلیٹ کے باہر رکھے گملوں میں پانی دے رہی تھی۔ اسی وقت سامنے فلیٹ کا دروازہ کھلا، ایک شخص نکل کر ساتھ ہی حکمیہ نگاہ اپنے پیچھے ڈالی کہ دروازہ بند کر لے، اور وہ بس اس شخص کی چوڑی پشت دیکھتی رہ گئی جو ایک بھی نگاہ ڈالے بغیر تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ بابا مجھے بس جاب کرنی ہے، مجھ سے بوریت دور نہیں ہوتی۔ آپ تو صبح کالج چلے جاتے ہیں اور مجھے یہاں تنہا چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ سر کو جھٹک کر پھر ان سے ضد کرنے لگی مگر وہ مسلسل نفی کرتے رہے۔ میں نے تم سے کہا ہے کہ گھرداری سیکھو، اب کوئی بحث نہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر وارن کرنے لگے تو وہ لب کاٹنے لگی۔ اس وقت اسے بابا سرد مہر سے لگے، وہ صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ یہ نہیں تھا کہ بابا اس سے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو ان کی کل کائنات تھی، جو وہ کہتی فوراً مانتے، ان کا کل سرمایہ تھی۔ مگر انہیں زنیلا کا جاب کرنا کبھی اچھا نہ لگا، مگر اس کی ضد کی وجہ سے اجازت تو دی مگر خوشی سے نہیں۔ زنیلا ہر بار جاب کسی نہ کسی شخص سے لڑائی ہو جانے کی وجہ سے چھوڑ کر آ جاتی، پھر دوبارہ وہ دوسری جگہ کرنے کی کوشش کرتی مگر اس بار تو بابا نے دو ٹوک انداز میں منع کر دیا تو وہ کچھ نہ بول پائی۔ بابا میں نے کہہ دیا ہے میں جاب کروں گی، وہ ان کے اٹھنے سے پہلے ضدی اور اٹل لہجے میں بولی۔ جنید احمد جو گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر اٹھ رہے تھے وہ واپس کرسی پر ڈھہ گئے۔ بیٹا تم کیوں ضد کرتی ہو؟ تمہاری بنتی کسی سے بھی نہیں ہے، میری سب سے بنتی ہے، مگر میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ اس نے انہیں بتایا تو انہوں نے جواباً اسے دیکھا۔ مگر کچھ باتوں کے لیے غلط باتیں بھی برداشت کی جاتی ہیں، بابا نے سمجھایا۔ بابا مجھ میں آپ جیسا اسٹیمنا نہیں ہے۔ وہ دھڑ سے اب بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ 12 بجے تک سو جاتی تھی، آج تو دیر ہو گئی، وہ بھی اس لیے کہ بابا کا انتظار کرتی رہی جو رات کے کھانے کے بعد واک پر نکل جاتے تھے۔ اکثر دیر ہو جاتی تو وہ انتظار کرتی رہتی۔ بابا لائٹ آف کر کے جائیے گا، وہ سر سے چادر تان کر بولی۔ وہ مسکرا دیے اس کے ناراض ہونے پر۔ جنید احمد کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے، ان کی پرورش ان کی خالہ نے کی۔ ان کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، شوہر ایک مل میں کام کرتے تھے، وہاں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تو انہوں نے جنید اور نائلہ کی پرورش کی، پڑھایا لکھایا، پھر ان دونوں کی شادی بھی کر دی۔ وہ جیسے ان کے فرض سے سبکدوش ہی ہونا چاہتی تھی۔ ایک رات ایسی سوئیں کہ پھر اٹھی ہی نہ، اور جنید احمد نے نائلہ کو سنبھالا، مگر وہ بھی شادی کے 1 سال بعد زنیلا کو جنم دے کر انہیں ایک بار پھر اکیلا کر گئی تھیں۔ انہوں نے زنیلا کو پالا پوسا اور پھر وہ گھر چھوڑ کر اس فلیٹ میں آ گئے۔ سن لو کان کھول کر، زیادہ یہاں میل جول بڑھانے کی کوشش مت کرنا، اچھا؟ وہ ان دونوں کو وارن کر رہا تھا جو سر جھکائے، چہرہ ہاتھوں پر ٹکائے، آنکھیں زمین پر ٹکائے اس کی بات سن رہے تھے۔ بھائی اب ہم یہاں اگر رہیں گے تو آنکھیں تو بند کرنے سے رہے، حشام نے کسیا کر اسے کہا جو خاصا سنجیدہ اور غصے میں لگا۔ مگر تمہیں آنکھیں بند رکھنی ہوں گی، سمجھے؟ آپ یہ نصیحت نرمین کو کریں، اسے ہی دوستی کرنے کی پڑی رہتی ہے۔ برخودار میں تمہیں بھی اچھی طرح دیکھ چکا ہوں، لڑکیاں دیکھتے ہی تمہاری رگ ظرافت پھڑک اٹھتی ہے۔ وہ اب بیٹھ چکا تھا،
امی اس کے لیے چائے لائی تھی جو آفس سے آتے ہی پہلے چائے ضرور پیتا پھر فریش ہوتا۔ امی دیکھیے ہمیں یہاں قید کر کے رکھیں گے، اس نے ان سے شکوہ بری نگاہ کے ساتھ کہا۔ وہ حشام کو دیکھنے لگی جو کافی بدمزہ سا بھی لگا۔ ابتسام بیٹا تم اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ امی مجھے بالکل بھی لوگوں سے مل جول پسند نہیں ہے۔ بھائی آپ کو رشتہ داروں سے مل جول پسند نہیں ہے مگر پڑوسیوں سے مل جول پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ ایک تو آپ نے فلیٹ بھی سیکنڈ فلور پر لے لیا، لفٹ کے آگے لائن لگی نظر آتی ہے اور سیڑھیوں سے جاؤ تو آدھی انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے۔ وہ جھنجھلا کر بول رہا تھا۔ ابتسام چائے کی سپ لینے کے ساتھ اس کا انداز دیکھ رہا تھا جو ادھر سے ادھر ٹہل کر خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ ہم نے یہاں چند مہینے گزارنے ہیں، جیسے ہی مکان تیار ہو گیا ہم نے شفٹ کر جانا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ اس نے ڈانٹ دیا۔ چائے پینے کے بعد کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ بھائی یہاں سے میرا کالج دور پڑتا ہے، نرمین نے منمنا کر کہا کیونکہ اسے بھی یہاں آ کر بوریت ہی لگی۔ 15 دن ہو گئے تھے مگر کسی بھی زیرو سے ملنے کی اجازت نہ تھی۔ میں نے وین کا بندوبست کر دیا ہے، پرسوں سے وین آ جائے گی۔ اس نے اس کا یہ عذر بھی رد کر دیا جو منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ بھائی مجھے اسٹاپ دور پڑتا ہے، یونیورسٹی کا پوائنٹ نہیں ملتا، تم کل سے صبح جلدی اٹھنا، اسٹاپ تک میں چھوڑ دیا کروں گا۔ جٹ اس نے اس کا مسئلہ حل کیا۔ حشام تو پیر پٹکتا باہر کا دروازہ کھول کر نکل گیا۔ ابتسام نے فرمائشی نگاہ اٹھائی تھی۔ حشام کا دماغ کھول رہا تھا، وہ ریلنگ پر ہاتھ ٹکا کر نیچے دیکھنے لگا۔ زینہ در زینہ نظر آ رہا تھا، لفٹ کے آگے پھر اسے رش نظر آیا۔ اب وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے مگر وہ گمسم کھڑا تھا۔ اسی وقت اس کے فلیٹ کے سامنے والے فلیٹ کا دروازہ کھلا اور ایک نازک اندام لڑکی نکلی۔ حشام کی متجسس نگاہ اس پر اٹھی جو وائٹ شلوار، اس پر پرنٹڈ گرین دوپٹہ قمیص اور لمبے سلکی بالوں کو کیچر میں قید کیے پونی ٹیل بنائے گملوں میں بالٹی لیے پانی ڈالنے لگی تھی۔ وہ محسوس نگاہوں سے اس کی حرکات و سکنات دیکھنے لگا مگر فوراً ہی زنیلا کو کسی کی نگاہوں کی تپش کا اندازہ ہوا تو اس نے رخ موڑ کر سامنے جو دیکھا تو تنک ہی گئی۔ اتنی دیدہ دلیری سے ایک لڑکا اسے دیکھ رہا ہے۔ اے مسٹر ادھر آئیے، وہ کڑے تیوروں سے مخاطب ہوئی۔ حشام چونک گیا، پھر اپنی جانب سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا کر کے ناسمجھی کی کیفیت سے بولا، جی آپ ادھر آئیے۔ وہ خاصے رعب سے بولی تو وہ تیزی سے اس کے قریب آ گیا کہ آخر اس لڑکی نے اسے کیوں بلایا۔ ایسے پٹر پٹر دیدے نکالے کیا گھور رہے ہو؟ وہ ڈانٹنے لگی، ساتھ ہی مگا تو بالٹی میں ڈالا اس سے الجھ پڑی۔ دیکھیے مس، میں تو ایسے ہی کھڑا ہوں، آپ کو نہیں گھور رہا۔ وہ پٹاخہ سی لڑکی کے اچانک حملہ کرنے پر سٹپٹا گیا۔ میں نے آپ کو خود دیکھا ہے۔ دیکھیے خاتون، آپ خواہ مخواہ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں، میری غیر ارادی طور پر نگاہ اٹھ گئی ہوگی، اس کا مطلب ہے ارادے والی نگاہ بھی ہوتی ہے۔ وہ پھر اسے آڑے ہاتھوں لینے لگی۔ حشام کی سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ شریفوں کی طرح اس جگہ رہو ورنہ پھر چلتے پھرتے نظر آؤ۔ مس آپ بھی عجیب ہیں، میری ایسی عادت نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کو دیدے نکالے گھوروں۔ واٹ، میں کیسی چیز ہوں بتانا؟ زنیلا نے اس کے قریب آ کر حشام کے جوتے پر اپنا چپل رکھا تو وہ بلبلا اٹھا، اتنی زور سے دبایا کہ وہ بس ضبط کر کے رہ گیا۔ واقعی آپ تو میرے بڑے بھائی سے بھی زیادہ ڈینجر ہیں۔ وہ منہ بنا کے رہ گیا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ کچھ مطلب نہیں ہے، یہ بتائیے آپ کب سے اس فلیٹ میں رہ رہی ہیں؟ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے تم مجھ سے پھر پوچھو گے کہ گھر میں اکیلی رہتی ہوں یا نہیں، تاکہ پھر تم گھر میں گھس جاؤ۔ خوب سمجھتی ہوں تم لڑکوں کو۔ لا حول ولا قوت، عجیب قسم کی محترمہ ہیں، میں آپ سے یہ کیوں پوچھوں گا؟ میں بھی ایک عدد بہن رکھتا ہوں، اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتا۔ وہ برا مان کر بولا، کیا بہن بھی ہے؟ اچھا تم اس سامنے والے فلیٹ میں رہتے ہو نا؟ وہ خوش ہو کر اب پوچھنے لگی۔ صاحب کا رویہ بالائے طاق رکھ دیا۔ اب اتنا بھی بیوقوف نہیں ہوں، اسی طرح لڑکیاں لڑکوں کے گلے پڑتی ہیں، پھر ان کی بہنوں کو شیشے میں اتارتی ہیں، پھر ان کے گھر میں گھستی ہیں۔ اب حشام نے اسے چڑھایا تو واقعی وہ تو تنک ہی گئی۔ بالٹی سے پانی بھرا مگا اٹھایا اور حشام پر ڈال دیا اور وہ اچانک افتاد پر گڑبڑا گیا۔ سر سے لے کر جوتوں تک پانی بہنے لگا۔ آئندہ تم نظر آئے نا ادھر، خیر نہیں ہے تمہاری۔ وہ بالٹی اٹھا کر اندر جا چکی تھی اور حشام بیچارہ منہ بسورے کھڑا رہا اپنی درگت بننے پر۔ سبھی استہزائیہ سے دیکھتے جا رہے تھے اور وہ شرمندہ تھا۔ زنیلا بیٹا، آج تو تم نے کچن کا حشر نشر کیا ہوا ہے۔ وہ اسے کافی دیر کچن میں مصروف دیکھتے ہوئے چلے آئے۔ دیکھا تو پیاز کے چھلکے، پھلوں کے چھلکے سارے موزے کے فرش پر بکھرے نظر آئے، ڈسٹ بن بھی اندھا پڑا نظر آیا۔ وہ خود ماربل کے سلپ پر کسٹرڈ کے ڈونگے رکھے انہیں بغور دیکھ رہی تھی۔ ارے بیٹا میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنا جواب ندارت پایا تو دوبارہ تیز لہجے میں بولے تو وہ ایک دم گھومی تو گلاس کا اسٹینڈ زمین بوس ہو گیا۔ اوہ مائی گاڈ، ایک تو یہ چیزیں مجھ سے الجھنے کو تیار رہتی ہیں۔ وہ کسیانی ہو کر جھک کر گلاس اسٹینڈ اٹھایا تو دوپٹے کا پلو جلتے ہوئے چولہے پر چلا گیا۔ اگر بابا بروقت نہ پکڑتے تو اس کے بال بھی جل چکے ہوتے۔ یار یہ کیا کرتی ہو بیٹا تم؟ بابا سارے دنیا کے کام ہو جاتے ہیں بغیر الجھے اور اٹکے، آخر میرے کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے الٹا ان سے ہی شکوہ کیا اور کافی غصے میں بھی لگی۔
تم جلدی بہت کرتی ہو، آرام سے کام کرتے ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ ہر کام آندھی طوفان کی طرح کرو؟ وہ اس کا دوپٹہ اس کے گلے میں اٹکا کر بولے، ساتھ ہی اس کے سلکی دراز بالوں کی چوٹی بنا دی جو وہ اکثر اسکول جب جاتی تھی وہ ہی اس کے بال بناتے تھے۔ کوئی نہیں، آج تو سب کچھ میں نے آرام سے کیا ہے۔ اس نے اپنی چوٹی آگے کر لی، خوبصورت نازک سے معینے مکڑے پر باریک سے لیٹیں اس کے رخساروں سے اٹکیلیاں کرنے لگی۔ ستوا ناک اس پر گلاب کی پنکھڑی ہونٹ جو ہر وقت گلابی رہتے جیسے لپسٹک لگائی ہو۔ پھر یہ سب کیا ہے، اتنا کیوں پھیلایا ہے؟ انہوں نے اس کی نگاہ زمین کی جانب کرائی۔ وہ انگلی دانتوں میں دبا کر خفیف سی ہو گئی۔ وہ بابا میں پھینک ڈسٹ بن میں رہی تھی مگر ڈسٹ بن میرے پاؤں سے لڑک گیا۔ اس نے جھٹ کہا، ویسے بھی کوئی بھی غلطی اپنے ذمے میں تو لیتی ہی نہ تھی، سارا قصور چیزوں کا ہوا، میری بیٹی کا تھوڑی۔ وہ اس کے سر پر چپت لگا کر بولے، اچھا بابا آپ سب باتیں چھوڑیے، مجھے یہ بتائیے ان دو ڈونگوں میں سے کون سا ڈونگا سامنے والوں کے گھر دے کر آؤں؟ اس نے ابن کا ہاتھ پکڑ کر سلیب کے قریب لے آئی جہاں اس نے کسٹرڈ کو ڈیکوریٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ سامنے والے، اچھا وہ جو نئے لوگ آئے ہیں۔ وہ اپنی اینک ناک پر سے درست کر کے بغور جائزہ لینے لگے۔ زنیلا مسکراتی ہوئی انہیں دیکھنے لگی جو بار بار ڈونگے دیکھ رہے تھے۔ میری بیٹی نے تو دونوں ہی زبردست ڈیکوریٹ کیے ہیں، ایسا کرو آنکھیں بند کر کے کسی پر بھی انگلی رکھ دو اور دے آؤ۔ بابا پلیز پھر بھی بتائیے نا۔ وہ منہ بسورنے لگی اور پیر پٹکنے لگی۔ تو پھر یہ بڑا والا ڈونگا دے آؤ تاکہ انہیں پتہ چلے ان کے پڑوسی کافی سخی ہیں۔ انہوں نے فوراً اس کی مشکل آسان کر دی تو وہ مسکرا دی۔ پھر ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ ڈونگا اٹھانے لگی۔ بے وقوف لڑکی، حلیہ درست کرو اور جلا ہوا دوپٹہ پہن کر جاؤ گی۔ بابا اس وقت دل نہیں چاہ رہا۔ وہ ویسے ہی اس وقت تھکی ہوئی تھی اور پھر کپڑے بدلنا اسے مشکل ترین مرحلہ لگتا ہے۔ چوائس کرتے رہو کون سا پہنو۔ کپڑے چینج کر کے جاؤ، شاباش فوراً۔ اب انہوں نے سرزنش کرنے کے ساتھ حکمیہ کہا تو وہ منہ بناتی کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ اس نے اپنا استری شدہ پلین بلو کاٹن کا سوٹ جس کے گلے دامن آستینوں پر شیشوں کی ہلکی سی کڑھائی ہوئی تھی، اس پر کلف لگا دوپٹہ اس کو اور نمایاں بناتا، بالوں کو بس ہاتھ سے درست کر لیا، چوٹی اسی طرح بندھی رہنے دی۔ بابا میں جا رہی ہوں، اس نے جاتے ہوئے ہانک لگائی اور نازک پیروں میں دوپٹے کی نگینوں والی چپل پہن کر وہ باہر آ گئی۔ اسے جھجک بھی آ رہی تھی جاتے ہوئے کیونکہ اس لڑکے کا اس نے اچھا خاصا حلیہ خراب کر دیا تھا۔ اگر اس نے بھی جوابی کارروائی کی تو وہ اس کے گھر کے باہر کھڑی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ بیل پر ہاتھ رکھے یا نہیں۔ بولڈ تو وہ خیر تھی ہی مگر تھوڑی تھوڑی ڈرپوک بھی تھی۔ اس نے پھر ساری ہمتیں مجتمع کر کے بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ ڈونگا اس کے ہاتھوں میں تھا۔ کچھ ہی دیر میں کسی خاتون نے دروازہ کھول دیا۔ زنیلا نے جھٹ سلام جھاڑ دیا۔ آنٹی میں سامنے والے فلیٹ میں رہتی ہوں، وہ میں یہ لائی تھی۔ اس نے رک رک کر ان کو بتایا تو وہ زنیلا کو دیکھ کر مسکرا دیں۔ آؤ بیٹا اندر آ جاؤ۔ وہ اسے اندر آنے کا کہہ کر خود آگے آگے آ گئیں۔ زنیلا بھی سبک خرامی سے چلتی ہوئی کوریڈور سے گزرتی ان کے ڈرائنگ روم میں آ گئی جو کافی نفاست سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ اس نے جائزہ لینا شروع کر دیا کہ عقب سے آواز آنے پر وہ اچھل ہی پڑی۔ حشام تمیز سے کیا حرکت ہے یہ؟ امی نے اسے خشمگی نگاہوں سے گھورا۔ زنیلا نے بھی کڑوا سا منہ بنایا۔ حشام نے گھوم گھوم کر اس کا جائزہ لیا۔ وہ کچھ نروس ہو گئی۔ کیوں مس، اب آپ کس لیے تشریف لائی ہیں؟ میں یہ لائی تھی، لو پکڑو۔ اس نے حشام کا ہاتھ پکڑ کر ڈونگا پکڑا دیا تو گڑبڑا ہی گیا۔ حشام تم سدھرو گے نہیں؟ انہیں زنیلا کے بدلتے چہرے کو دیکھ کر خفت ہوئی۔ آنٹی آپ کے صاحبزادے ضرورت سے زیادہ ہی فنی ہیں، انہیں سمجھا کر رکھیے گا۔ وہ جانے کے لیے مڑ گئی۔ ارے بیٹا رکو تو۔ وہ اس کے پیچھے لپکیں جو آندھی طوفان کی طرح جا رہی تھی۔ نہیں چلتی ہوں، کسٹرڈ بنایا تھا، برتن خالی ہونے کے بعد اپنی بیٹی کے ہاتھ بھجوا دیجیے گا۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے یہ جا اور وہ جا ہو رہی تھی کہ باہر سے آتے شخص سے زوردار ٹکر ہو گئی۔ وہ تو حواس باختہ سا ہو گیا اس طوفان میل کو دیکھ کر جو پیشانی پکڑ کر اسے گھورنے لگی۔ سارے اس گھر میں ایک سے ایک ہیں۔ وہ اب ابتسام کو حیرانگی میں مبتلا کر کے دھکا دیتی نکل چکی تھی اور وہ تو بری طرح ہل چکا تھا۔ زور سے اس کے سینے سے آ کر لگی تھی وہ۔ اس کا ہاتھ ابتسام کے ہونٹوں کو چھو گیا تھا۔ اس نے ہونٹوں پر ہاتھ پھیر کر جیسے اس کا احساس مٹایا۔ کون تھی یہ لڑکی؟ وہ غصے میں بولا تو امی نے اسے دیکھا جو اب حشام کو بھی گھور رہا تھا۔ بھائی آپ مجھ پر شک بالکل نہیں کریں گے کیونکہ یہ خود آئی تھی، سامنے گھر سے میٹھا لائی ہے اور اتفاق دیکھیے اسے شاید آپ کے ٹیسٹ کا پتہ ہے، جب ہی کسٹرڈ لائی ہے کافی مزیدار ہے۔ بکو مت۔ وہ اسے ڈانٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہ کسٹرڈ کھانے میں لگ گیا۔ نرمین نے بھی کھا کر تعریفیں کی تھی اور پھر اس کا بھی دل مچل اٹھا اس اندیکھی لڑکی سے ملنے کو جس کے متعلق حشام اسے بتا چکا تھا، مگر وہ ابتسام کی وجہ سے چپ تھی، مگر موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی طرح اس سے مل آئے۔ امی ہمارا گھر عید سے پہلے تک تو کمپلیٹ ہو جائے گا نا؟ نرمین نے ان سے پوچھا جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ابتسام کے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی اور نرمین ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی۔ ابتسام کہہ تو رہا تھا کہ عید تک ہو جائے گا مگر مجھے نہیں لگتا کہ ہو کیونکہ آج مزدور کام پر نہیں آئے تھے جس کی وجہ سے وہ خاصا پریشان بھی ہوا ہے، کتنے تو پیسے وہ پہلے ہی دے چکا ہے۔ وہ چائے کپ میں انڈیل رہی تھی۔ نرمین شہر کے پشت پر ہاتھ رکھے ان کی جانب گھومی ہوئی تھی۔ بھائی کو بھی بضد ہے
کہ گھر وہی بنوائیں گے، اس سے اچھا تو بنا بنایا خرید لیتے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ ضدی وہ شروع سے ہی ہے، اب اسے کون سمجھائے؟ امی ایسا کریں ان کی شادی کر دیں تاکہ پھر وہ بھابھی کی سنیں گے۔ یہ تم پڑھائی کر رہی ہو کہ رشتے جوڑ رہی ہو؟ ابتسام نے کمرے سے نکلتے ہوئے اس کی بات سن لی تھی۔ نرمین تو فوراً ہی ڈر گئی، جھٹ اپنی کتابوں میں جھک گئی۔ تم پر بھی حشام کا اثر ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی چیئر گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گیا، اپنی قمیص کے آستینوں کے بٹن لگانے لگا۔ وہ تو میں امی سے گھر سے متعلق باتیں کر رہی تھی، اس نے جھکے جھکے ہی خفگی سے کہا۔ تم دونوں کو میں خوب اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اس نے امی کے ہاتھ سے کپ لیا اور ساتھ ہی ٹیبل سے اخبار بھی اٹھا لیا۔ بیٹا اتنی سختی بھی نہ کرو، آپ بچے بتاؤ کہاں جائیں؟ نواز چچا کے گھر آپ نے وہاں بھی نہیں جانے دیے، وہ خوش ہو کر بولی۔ وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے ملا جائے۔ وہ چیخ ہی پڑا اور کپ زور سے ٹیبل پر رکھا تو نرمین تو گھبرا گئی کیونکہ چائے اب گر گئی تھی۔ تنگ آ گیا ہوں میں روز روز کی تم دونوں کی بکواس سے، کان کھول کر سن لو، کوئی بھی نواز چچا سے نہیں ملے گا۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ ابتسام بیٹا آرام سے، اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے ابتسام کے چانے پر ہاتھ رکھا۔ نرمین روتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ اکثر وہ اسی طرح جھڑک دیتا تھا، پھر بعد میں وہ دونوں بہن بھائی کو مناتا بھی تھا۔ امی کیوں بار بار یہ ضد کرتے ہیں؟ وہ لوگ اس قابل ہیں بتائیے؟ ابو کا سایہ اٹھتے ہی سب نے ہم سے منہ موڑ لیا۔ یاد ہے مجھے بے حسی کے ایگزامز میں بیٹھنے نہیں دیا جا رہا تھا، اس لیے کہ میں نے فیس نہیں بھری تھی۔ اب چچا چاند کے پاس گئی تھی پیسے مانگنے، انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ جب تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ابتسام کو نوکری پر لگا دو، کیا مجھے وہ سب یاد نہیں ہے؟ اور میری فیس میرے سر جنید نے بھری، اپنے سے اچھے تو غیر تھے، وہ احساس تو رکھتے تھے، درد تو رکھتے تھے۔ میں ان کا جتنا بھی شکر گزار ہوں کم ہے، میری انہوں نے رہنمائی کی اور آج میں اس مقام پر ہوں کہ وہ مجھ سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، صرف اس لیے کہ میں ایک اچھی پوسٹ پر ہوں۔ وہ زور زور سے بول رہا تھا، دل پھٹ جاتا تھا جب بھی اسے تلخ ماضی یاد آتا۔ جب وہ بی ایس سی میں تھا، اس کے ابو ایک ایکسیڈنٹ میں چل بسے تھے، کسی نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا اور فرزانہ بچوں کو لے کر اپنے باپ کے گھر آ گئی تھی۔ وہیں پر انہوں نے وقت گزارا۔ ان کے والد کا گھر تھا جو فرزانہ نے بیچ دیا تھا، ابتسام دوسری جگہ گھر بنوا رہا تھا۔ بھائی ان سب باتوں کو یاد کرنے سے کچھ حاصل ہوگا؟ آپ بتائیے۔ حشام ڈرائنگ روم میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس کی آواز پر وہ بھی چلا آیا۔ حاصل تو کچھ نہیں ہوگا، مگر تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنے اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے ملا جائے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر نرم آواز میں بولا۔ پھر آپ غیروں سے دوستی کرنے دیں، اب آپ صرف نرمین کا خیال کریں کیونکہ وہ تو کالج سے آ کر گھر میں قید ہو جاتی ہے۔ آپ اور میں پھر بھی کچھ وقت باہر گزار لیتے ہیں، وہ تو فیل کرتی، اور میرے خیال میں کوئی حرج نہیں کہ پڑوسیوں سے میل جول رکھنے میں۔ حشام اب اسے ذرا سمجھانے لگا تاکہ وہ کچھ تو نرم پڑے۔ اگر بھائی غیر دکھ دیں گے تو ہمیں وہ برا نہیں لگے گا، ہاں اپنوں کا درد زیادہ تڑپاتا ہے، پلیز آپ اتنی پابندیاں نہ لگائیے۔ ہماری ایک ہی بہن ہے، اس کا خیال کریں کیونکہ ابو کی وہ چہیتی اور لاڈلی بیٹی تھی، آپ کو اور مجھے اس کا خیال رکھنا ہے۔ وہ ابتسام کو سمجھاتا ہوا کتنا مختلف لگا۔ امی کے آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ ہمیشہ انہوں نے حشام کو لاابالی ہی سمجھا، مگر وہ کتنی سنجیدگی سے سوچتا ہے۔ کل جو لڑکی آئی تھی وہ کون تھی؟ ابتسام نے اچانک ہی پوچھ لیا، پیشانی سے پسینہ پونچھ کر۔ لڑکی؟ وہ تو غیر متوقع سوال پر اچھل ہی پڑا۔ میرا مطلب ہے کل جس کے قصیدے پڑھ کر کسٹرڈ کھایا جا رہا تھا، بھائی آپ نے بھی تو کھایا تھا۔ وہ اب سابقہ رویے میں آ گیا اور ہنستا ہوا معنی خیزی سے بولا، وہ تو میں نے چکھا تھا۔ وہ خجل ہو گیا، مسکراہٹ بھی روکی۔ ویسے بھائی صرف کسٹرڈ بلکہ کسٹرڈ والی بھی کافی اچھی ہے۔ حشام سدھر جاؤ ورنہ خوب مار لگاؤں گا تمہاری، ان حرکتوں کی وجہ سے میں میل جول سے منع کرتا ہوں۔ ہاں ایسا بھی دل پھینک ہوں نا میں، بہت خونخوار قسم کی لڑکی ہے وہ۔ مقابل کی درگت بتاتے دیر نہیں لگاتی۔ اسے اپنی 3 دن پہلے والی ملاقات یاد آ گئی۔ کیوں تمہاری بنا دی؟ اب وہ چھڑنے لگا۔ ویسے بھائی کل تو آپ کی بھی بنائی تھی، کیا سین تھا آپ دونوں کا؟ کاش میرے پاس کیمرہ ہوتا۔ حشام کیا بکواس ہے، وہ ایک دم ہی غصے میں آ گیا۔ حشام کو بریک لگ گیا، اس طرح کا مذاق تو ذرا بھی پسند نہ کرتا تھا وہ۔ تم دونوں اگر باتیں کر چکے ہو تو لائٹیں بجھا دینا۔ امی دونوں کو حکم دے کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ کافی دیر تک دونوں بھائی خوش گپیوں میں مصروف رہے، انہیں وقت کا بھی احساس نہ رہا۔ بابا جلدی نکل رہے تھے مگر پھر بھی ان کا والیٹ رہ گیا۔ وہ تو زنیلا کی نگاہ ان کے بیڈ پر پڑ گئی تو لے کر بھاگی تاکہ انہیں دے آئے۔ باہر آئی تو دیکھا لفٹ خراب پڑی تھی، سیڑھیوں سے جانا سوہانے روح تھا، پھر بھی اتنی تیزی دکھائی اور نیچے بھاگی، مگر جب تک وہ آئی وہ جا چکے تھے۔ مرے مرے قدموں سے وہ گلے میں دوپٹہ ڈالے گرین سوٹ میں کافی دلکش لگ رہی تھی، بال معمول کے مطابق پونی کی طرح بنا کر کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ ایک دم ہی یاد آیا کہ چولہے پر دودھ ابلنے رکھا تھا۔ اب تیزی سے جو بھاگی تو اوپر سے اترتے ابتسام سے پھر ٹکر ہو گئی، وہ گرتے گرتے بچی۔ فوراً ہی ابتسام نے تھام لیا، آپ وہ اسے دیکھ کر فوراً ہی چراغ پا ہو گئی۔ آخر آپ نے تہیہ کیوں کر لیا ہے کہ مجھ سے ٹکراتے رہیں گے؟ آپ دھیان سے نہیں اتر سکتے چل سکتے؟ وہ چیخ ہی پڑی کیونکہ ابتسام کی کونی اب اس کے رخسار پر لگی تھی۔ واٹ، میں ٹکراتا ہوں یا آپ ہی خود طوفان میل بنی ہوئی ہیں، اتنا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں آ رہی ہوں، زنیلا بولی۔
مجھے اب الہام تو ہوا نہیں کہ آپ آ رہی ہیں۔ ابتسام نے کڑوا سا منہ بنایا، ساتھ ہی زنیلا کا جائزہ بھی لیا۔ اس کے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں ہرنی کی طرح تھی، مگر ابتسام نے فوراً ہی منہ گھما لیا۔ ایک تو سوری کریں، اوپر سے باتیں سنا رہے ہیں۔ آپ مرد ویسے بھی لڑکیوں سے ٹکرانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ شٹ اپ! میں نہ یہ فضول حرکتیں کرتا ہوں اور نہ ہی سننا پسند کرتا ہوں، بلکہ بولنے والے کا منہ توڑ دیا کرتا ہوں۔ وہ تو تن تنا ہی گیا۔ وہ تو شکر ہے دونوں اس وقت اکیلے تھے، کوئی بھی روح نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ ہاتھ تو لگا کر دکھائیے، مجھے شور مچا کر جمع کر لوں گی سب کو۔ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر دھمکی دی تو ابتسام کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سنو، اگر تم نے یہ حرکت کی بھی نہ تو یاد رکھنا، ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ساری بہادری نکل جائے گی۔ ارے واہ، آپ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ اتنی زور سے اس دن ٹکر ماری اور اب پھر؟ وہ اوپر جانے لگی، کیونکہ ابتسام جو لمبا چوڑا ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک، وہ تو پزل ہی ہو گئی۔ اس دن بھی تم تھی نا؟ اس نے تائید چاہی۔ جی میں ہی تھی، مگر مجھے حیرانگی ہے کہ وہ خاتون اتنی نفیس تھی۔ آپ کے اگر امی ہیں تو بالکل غلط ہیں، انہیں میری امی ہونا چاہیے تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم الٹی سیدھی؟ اگر میں لحاظ کر رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ تم لڑکی ہو، ورنہ تمہارا حشر بگاڑ دیتا۔ وہ آنکھیں نکالے بول رہا تھا۔ زنیلا تو ڈر ہی گئی، فوراً اوپر کی جانب بھاگ لی۔ گھر میں آ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ جیسے اسے ابتسام کی آنکھیں یاد آئیں تو جھرجھری لی۔ مغرور آدمی، اتراک کتنا رہا تھا، آنکھیں وہ جیسے ابل پڑی ہوں۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی، چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ اچھی خاصی تھی، لے کر صبح صبح موڈ خراب کر دیا۔ ویسے بندہ کافی چیلنجنگ ہے، ڈیشنگ بھی ہے، مگر غصہ کتنا آتا ہے۔ اگر مزید وہاں کھڑی رہتی تو ضرور میری خیر نہیں تھی۔ دونوں بھائی ہی خطرناک ہیں، لیکن بہن کو کیوں نہیں دیکھا میں نے؟ اب وہ تعصب سے ہتھیلی پر مکہ مار کر رہ گئی۔ جلدی جلدی اٹھ کر کام نپٹائے، دوپہر میں نہائی اور پھر لمبی تان کر سو گئی۔ وہ تو آنکھ اس کی 6 بجے کھلی۔ بابا کو بھی کچھ کام بورڈ آفس میں تھا، وہ بھی ابھی تک آئے نہیں تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، ڈور بیل مسلسل بج رہی تھی۔ وہ جھنجھلا کر بیڈ سے اتری، بال اس کے کھلے ہوئے تھے۔ کاٹن کا لیمن پرنٹڈ سوٹ میں اس کی رنگت اور کھلی لگ رہی تھی۔ دوپٹہ کندھے پر ڈال کر دروازہ کھولنے آئی۔ دروازے کے لینس سے دیکھا وہی لڑکا اور ایک لڑکی کھڑے تھے۔ جھٹ دروازہ کھولا۔ السلام علیکم۔ لڑکی نے گھبرا کر جلدی سے سلام جھاڑا۔ زنیلا نے ایک نگاہ حشام پر ڈالی، بالوں کو کان کے پیچھے کیا، دوپٹہ درست کر کے اوڑھا۔ وعلیکم السلام۔ نیند کی وجہ سے آنکھیں بوجھل سی ہونے لگی۔ زبردستی آنکھوں کو کھولا اور دماغ کو حاضر کیا۔ لگتا ہے مس بڑی گہری نیند میں تھیں۔ حشام بولا، تم ادھر کیا کر رہے ہو ہیں؟ اب وہ کڑے تیوروں سے گھورنے لگی، سیدھا ہاتھ کمر پر ٹکا لیا۔ وہ دیکھیں، ہم یہ سامنے والے فلیٹ میں رہتے ہیں۔ یہ میرے بھائی حشام ہیں اور میں ان کی بہن نرمین۔ وہ ہم آپ کے برتن واپس کرنے آئے تھے۔ نرمین نے جلدی سے بات بڑھنے کی وجہ سے اصل مدعا بیان کیا تو زنیلا کی نگاہ اب اس پیاری سی لڑکی پر ٹک گئی جو بلو پلین سوٹ میں شولڈر کٹ بالوں کے ساتھ تھی۔ اوہ، تو سامنے سے آئی ہو اور تم اندر آ جاؤ، مگر یہ اندر نہیں آ سکتے۔ اس نے نرمین کو اندر بلا کر حشام کو روک دیا۔ وہ تیکھے چتونوں سے گھورنے لگا، بات ہی غیر متوقع تھی۔ دیکھیں مس، آپ میرے ساتھ ناانصافی کر رہی ہیں، ہم دوستی کرنے آئے ہیں۔ وہ منہ بسور کر بولا، تم بہت بدتمیز شخص ہو، اور وہ جو صبح ملے تھے یقیناً تمہارے بڑے بھائی ہیں، انتہائی مغرور آدمی ہیں۔ یعنی آپ کی دوسری ملاقات بھی ان سے ہو گئی؟ کہیے کیسے لگے میرے بڑے بھائی؟ بڑے دوستانہ انداز میں پوچھنے لگا تو زنیلا نے کڑوا سا منہ بنایا اور اسے گھورنے لگی۔ انہیں بتا دینا کہ گھورا کم کریں، ایسا لگتا ہے سالم نگل جائیں گے۔ وہ نرمین کے ہاتھ سے ڈونگا لے کر کچن میں جانے لگی، ساتھ ہی کھول کر دیکھا اس میں کھیر تھی، یعنی جوابی کارروائی دوستی کے لیے تھی۔ اصل میں ہمارے بھائی ذرا غصے کے تیز ہیں، مگر ہیں بہت اچھے، نرمین نے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے بعد کہا۔ وہ بھی بڑے صوفے پر بیٹھ گئی، بالوں کو لپیٹ کر اس نے جوڑے کی شکل میں بنا لیا، شریر لیٹے رخساروں پر جھولنے لگی۔ تمہارے بھائی ہیں اس لیے اچھے ہیں، وہ بس اتنا بولی۔ پھر آپس میں تینوں نے ایک دوسرے کا تعارف کرایا۔ اچھی خاصی ان تینوں کی الیک سلیک ہو گئی تھی۔ زنیلا کی تو یہی خواہش تھی کہ ان لوگوں سے دوستی ہو جائے۔ نرمین اسے بہت پیاری لگی، حشام نے تو جلد ہی اسے دوست بنا لیا، پھر زنیلا نے اسے بھائی کے درجے پر فائز کر دیا۔ اب تو اکثر وہ دونوں آتے جاتے، بابا سے بھی ان کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، مگر زنیلا ابھی تک ان کے گھر نہیں گئی تھی، شاید ابتسام کی وجہ سے، جس کے گھورنے سے وہ ڈر گئی تھی، حالانکہ ڈرتی وہ بالکل نہ تھی۔ بابا، 2 ماہ بعد رمضان ہے، میں نے سامان کی لسٹ ابھی سے بنانی شروع کر دی ہے۔ وہ رات کو کام وغیرہ سے فارغ ہو کر آئی اور ان کے قریب ہی پڑے صوفے پر بیٹھ گئی، جو ٹی وی تو آپ بند کر چکے تھے۔ ارے بیٹا، ہم 2 افراد کے لیے کیا لسٹ بنانا شروع کر دی؟ انہوں نے اب اٹھنے کا قصد کیا۔ روزانہ رات کے کھانے کے بعد ان کی واک ضروری تھی۔ بابا، اس بار میں حشام اور نرمین کو بھی افطاری پر بلاؤں گی اور میں چاہتی ہوں کہ خوب ڈھیر سارا اہتمام کروں۔ وہ پرسوچ انداز میں خوش ہو کر بولی، جو تمہارا دل کرے وہ کرنا، ابھی تو میں واک پر جا رہا ہوں، شاید دیر ہو جائے، کیونکہ واپسی پر حیات صاحب کی مزاج پرسی کر کے آؤں گا۔ آج کل وہ کالج نہیں آ رہے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ خاصے پریشان ہیں۔ انہوں نے ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھا، 9:30 بج رہے تھے۔ مگر بابا، آپ پلیز 11 بجے سے پہلے آ جائیے گا، مجھے آپ کی فکر ہو جاتی ہے۔ ارے بیٹا، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، تم اتنی فکر نہ کیا کرو۔
وہ اس کے سر پر چپت لگا کر اب باہر کوریڈور میں آ گئے۔ وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ آ گئی۔ بابا تو چلے گئے، وہ دروازہ کھول کر کھڑی ہو گئی۔ اس ٹائم کچھ شور ہوتا تھا کوریڈور میں۔ وہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگا کر سینے پر بازو لپیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ نگاہ اس کی بے اختیار ہی سامنے فلیٹ پر پڑی، جہاں سے وہ مغرور آدمی فاؤن کلر کے کرتے شلوار میں لیدر کی چپل پہنے نکلا۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا۔ ابتسام نے نگاہ ایک بار ڈالنے کے بعد دوبارہ ڈالنا گوارا نہ کی، جبکہ زنیرہ بغور اسے دیکھے گئی۔ سنیے گا، حشام ہے اندر، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پکار لیا۔ ابتسام نے ناگواریت سے اسے دیکھا، کیونکہ اس وقت اس کا مخاطب ہونا ہی اسے تیش دلانے کو کافی تھا۔ آپ کیا اونچا سنتے ہیں یا خود پر زیادہ ہی غرور ہے؟ دیکھو لڑکی میں ہر ارے گہرے کے منہ نہیں لگا کرتا۔ وہ جھٹکے سے گھوما، آنکھوں میں شعلوں کی لپک، ماتھے پر بے شمار نگاہ وار شکنوں کا جال، چہرہ بھی غصے کی حدت سے تمتمانے لگا۔ میں نے منہ لگانے کو کہا، زنیلا نے کہتے ہوئے زبان دانتوں تلے داب لی، جب بولتی ہے بے تکا اور فضول۔ شٹ اپ، آئندہ مجھے مخاطب کرنے سے گریز کرنا، کیونکہ بدتمیز لڑکیاں مجھے سخت زہر لگتی ہیں۔ وہ اسے وارن کرنے لگا، جبکہ وہ تو تنتنا ہی گئی، کیونکہ بدتمیز جو کہا تھا۔ ایسی توپ چیز ہے نہیں کہ آپ کو میں مخاطب کرنے کا سوچوں، اور ہاں، آپ بھی یاد رکھیے، میں بھی اس لہجے کی عادی نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ وہ تو چیخ ہی پڑی۔ اور تو اس وقت یہاں کوئی نہیں تھا، البتہ اس کے گھر سے حشام جھانک رہا تھا، جبکہ ابتسام کی اس جانب پشت تھی، ورنہ اس کی خیر نہیں تھی۔ اور میں ایسی ویسی لڑکی بھی نہیں ہوں، مغرور آدمی، یہ کہہ کر اندر جا کر دھڑ سے دروازہ ہی بند کر دیا۔ ابتسام اس بولڈ لڑکی کو دیکھ کر حیران تھا کہ کیسے وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر لڑتی ہے۔ وہ تو خود گھوم گیا۔ ابھی وہ گھوما ہی تھا کہ حشام نے دھڑ سے دروازہ بند کیا اور وہ بدمزہ سا نیچے سیڑھیاں اترنے لگا۔ دل یہ چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کا تھپڑوں سے منہ لال کر دے، جو بلا وجہ اس سے الجھتی ہے۔ ابھی وہ نیچے ہی آیا تھا کہ ایک شخص کو جھکا پایا۔ ابتسام ٹھٹک کر رک گیا۔ پارکنگ ایریا میں وہ کھڑے تھے۔ سر، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے انہیں مخاطب کیا، جو سیدھے کھڑے ہو گئے اور پھر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ ابتسام نے پہچاننے میں ذرا دیر نہ لگائی۔ جو شخص ہر وقت آنکھوں میں بسا ہو، جس کی باتیں وہ کبھی نہ بھولا ہو، وہ کیسے اسے بلا سکتا ہے؟ سر آپ، وہ پوری مسرت سے بول اٹھا۔ وہ کچھ سمجھے نہیں۔ اس لمبے چوڑے ابتسام کو پہچاننے کی کوشش کی، مگر ذہن کے ایک کونے میں شبیہ لہرائی۔ سر، میں ہوں ابتسام احمد، آپ کا اسٹوڈنٹ، وہی جس کی آپ نے برے وقت میں مدد کی۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر یاد دلانے لگا۔ ابتسام بیٹا آپ، وہ بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئے۔ سر، آپ نے تو وہ کالج چھوڑ ہی دیا؟ بس بیٹا، ٹرانسفر ہو گیا میرا۔ اور تم بتاؤ، آگے تعلیم حاصل کی اور آج کل کیا کر رہے ہو؟ سر، میں نے تعلیم بھی مکمل کر لی اور ایک پرائیویٹ فرم میں مینیجر کے عہدے پر فائز ہوں۔ سر، یہ سب آپ کی حوصلہ افزائی سے ہوا ہے، ورنہ تو میں اپنے والد کے انتقال کے بعد بالکل ہی بے بس ہو گیا تھا۔ وہ انہیں آہستہ آہستہ سب کچھ بتانے لگا۔ اب دونوں سامنے والے پارک میں جا کر بیٹھ گئے۔ ابتسام نے اپنے چچا کے بارے میں بھی بتایا کہ انہوں نے بے یار و مددگار کر دیا تھا اور اس نے آج اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ جنید احمد نے بڑے فخر سے اسے دیکھا اور اسے گلے لگا لیا۔ ان کا اسٹوڈنٹ آج اتنا قابل تھا؟ بھائی، کل رات کو آپ بہت دیر سے آئے، کہاں کھو گئے تھے؟ حشام نے اس سے پوچھا، جو آج گلاسز لگائے اخبار کے مطالعے میں غرق تھا۔ ویسے بھی آج چھٹی تھی، آدھا دن وہ گھر میں گزارتا، باقی کا باہر۔ چھٹی والے دن اپنے مکان کو بھی دیکھنے چلا جاتا، جہاں تعمیراتی کام جاری تھا۔ وہ کل میرے سر مل گئے تھے نا، ان سے باتوں میں لگ گیا۔ وہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر لیٹا تھا۔ کون سے سر؟ اس نے پھر ابتسام سے پوچھا۔ وہی جنہوں نے میرا برے وقت میں ساتھ دیا۔ اس نے اخبار کو ٹیبل پر رکھ کے اسے بتایا۔ آج وہ کچھ خوش بھی لگا، جو چہرے سے آیا تھا۔ سر، جنید تو آپ کے سر نہیں ہیں؟ حشام کو یکدم زنیلا کے والد کا خیال آیا، جو ایک کالج میں لیکچرار تھے۔ ہاں سر، جنید کیوں، تمہیں بھی ملے ہیں؟ وہ چونکا۔ نہیں تو بس وہ آپ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو اس لیے نام یاد آ گیا۔ وہ کچھ گڑبڑایا، پھر جلدی سے دوسرے سنگل صوفے پر پہلو بدل کر بیٹھ گیا۔ ویسے بھائی، یہ رہتے کہاں ہیں؟ حشام نے پوچھا۔ کہہ رہے تھے اسی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، میں نے زیادہ پوچھا نہیں، پوچھے گا بھی نہیں، وہ زیر لب بولا، کیونکہ وہ تو حیران تھا کہ سر جنید ابتسام کے استاد نکلے۔ کچھ خوش بھی ہوا کہ اب اسے اعتراض بھی نہ ہوگا آنے جانے پر۔ کچھ کہا تم نے؟ وہ پھر مخاطب ہوا، ساتھ ہی کھڑا بھی ہو گیا۔ وائٹ ملکے جیسا کرتا شلوار، اس پر آئی گلاسز، لمبا چوڑا ابتسام، ہر ایک کو اپنی جانب ضرور متوجہ کرنے لگتا۔ کچھ نہیں، وہ جڑ نفی میں بولا اور ٹی وی کھول کر بیٹھ گیا۔ وہ باہر آ گیا۔ کچھ فاصلے پر ہی ڈرائنگ روم کے ساتھ کچن تھا۔ سامنے کی جانب سے ایک کوریڈور سے گزر کر باہر کا گیٹ تھا۔ امی، آج کیا پکا رہی ہیں آپ؟ وہ کچن میں آ کر پتیلی کے ڈھکن کھول کر دیکھنے لگا۔ نرمین ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہرا دھنیا صاف کر رہی تھی۔ حشام کہہ رہا ہے کہ بریانی پکا لے، میری آج ہمت نہیں ہو رہی ہے پکانے کی۔ وہ برتن دھونے کے بعد سنک سے برتن اٹھا کر ریک میں لگانے لگی۔ آپ آسان سی چیز پکائیے، بریانی کو چھوڑیے، ویسے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ان کو ہدایت دیتا باہر آیا تو نرمین نے اسے دیکھا۔ پتہ ہے مجھے، تمہیں بھی پسند ہے، رات کو باہر ڈنر کریں گے۔ اس نے نرمین کے سر پر چپت لگائی۔ اسی دوران ڈور بیل بجی۔ ایک تو بج چکا تھا۔ وہ حیران تھا ان کے گھر کون ہوگا، کیونکہ
کہ اس 2 ماہ کے عرصے میں کسی کو بھی اپنے گھر نہیں دیکھا تھا۔ نرمین دروازہ کھولنے اٹھنے لگی تو ابتسام نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا اور خود کھولنے چلا گیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ آندھی طوفان پنک پلین سوٹ پرنٹڈ دوپٹہ اوڑھے کھڑی تھی۔ ہاتھ میں اس کی ایک ڈش بھی تھی۔ ابتسام نے تیکھے ستونوں سے اسے دیکھا۔ کچھ دنوں پہلے کیسی بدتمیزی سے مخاطب ہوئی تھی۔ آنٹی اور نرمین ہیں؟ اس نے ذرا شرافت سے رک کر اس سے پوچھا، جو لمبا چوڑا ابتسام راستہ روک کے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کو ڈگمگایا، اس کے چہرے کے پیچ و خم میں الجھا اس کی کالی لمبی زلفوں کو دیکھنے لگا جو بالوں کی پونی ٹیل بنائی ہوئی تھی۔ سنیے پلیز، جگہ دیں گے آپ یا یوں ہی دیو کی طرح راستہ روک کے کھڑے رہیں گے؟ اب کہ وہ ناگواری سے گویا ہوئی تو ابتسام کو اس کی آواز دماغ پر جا لگی۔ نان سینس، وہ چیخا۔ ہٹیے راستے سے آنٹی، آنٹی۔ وہ اسے دھکیلتی ہوئی ڈش لے کر اندر آ گئی۔ ابتسام کو تو بری طرح غصہ آ گیا جو اس کے گھر میں کس دیدہ دلیری سے گھسی ہے۔ ارے نرمین، کیسی ہو تم؟ زنیلا بیٹی آؤ آؤ۔ امی تو کچن سے نکل آئیں جب کہ وہ ڈش ڈائننگ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ حشام بھی تیزی سے وہیں آ گیا۔ آج کیا پکا کر لائی ہیں؟ وہ خوشبو سونگھنے لگا۔ ابتسام اس کے پیچھے کھڑا سب دیکھ رہا تھا، جو کتنی بے تکلف ہے اس سے بھی۔ آج میں نے بریانی پکائی ہے، جلدی جلدی پکائی ہے تاکہ تم لوگ کھانا نہ کھا لو۔ یہ بتاؤ کھایا تو نہیں؟ میں نے بہت مزیدار پکائی ہے، بابا کو ٹیسٹ کروا لیا ہے، وہ نان اسٹاپ بولے گئی۔ ابتسام نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اس کے قریب سے گزر کر ہی تو اندر جانا تھا، اب وہ بالکل بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ وہ نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک مسحور کن خوشبو زنیلا کے بالوں سے اٹھی۔ ابتسام تو گھبرا گیا، فوراً پیچھے ہوا، مگر لمحوں میں وہ پلٹی اور ابتسام سے اس کی ٹکر ہوئی۔ ابتسام کا آئی گلاسز اس کے بالوں میں الجھ گیا، وہ گڑبڑا گئی۔ اف، کیا مصیبت ہے! ایک تو پتہ نہیں آپ ہی وہاں کیوں کھڑے ہوتے ہیں جہاں میں ہوتی ہوں؟ وہ اپنے بال چھڑانے لگی۔ ابتسام نے آنکھوں سے آئی گلاسز اتار لیا۔ امی، نرمین اور حشام مسکراہٹ ضبط کیے سب دیکھ رہے تھے۔ بال نکال کر تم دینا اور ہاں اپنی زلفیں باندھ کر رکھا کرو۔ وہ جھنجھلا کر اب اس کے قریب سے گزر گیا۔ پلیز حشام، نکالو نا میرے بال، آنٹی نکالے نا، وہ بچوں کی طرح چلانے لگی جو نرمین نے بڑی مشکل سے نکالا۔ زنیلا کے اچھے خاصے بال اس کی اینک میں اٹک کر ٹوٹے۔ حشام سیدھا ابتسام کو دیکھنے چلا گیا اور وہ ان کو خدا حافظ کہہ کر پھر طوفان مل کی طرح چلی گئی۔ زنیلا کو وہ شخص اپنی جانب کھینچتا ہوا لگا، مغرور سا، اکھڑ سا، سرد مہر سا، جسے سوائے غصہ کرنے اور ناگواریت کے کچھ نہیں آتا۔ جب بھی وہ ملا ہر بار دونوں لڑ پڑے، وہ اسے تیش دلائے بنا نہ رہتی اور وہ اسے غصے سے دیکھے بنا نہ رہتا۔ آپ بھائی کو پیار بھرے فون کریں اور ان سے باتیں کریں، حشام نے زنیلا سے کہا۔ اے بھائی، کیا سوچنے لگی؟ حشام نے چٹکی بجا کر جگایا، جو پتہ نہیں کن وادیوں کی سیر کر رہی تھی، مگر اسے متوجہ کرنے پر چونک گئی۔ ہاں وہ کہیں نہیں۔ اس نے سر کو دائیں بائیں حرکت دی، پھر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے زنیلا باجی آپ کو کوئی مشکل کام کہہ دیا ہے۔ ارے نہیں، وہ اصل میں اس طرح میں نہیں کر سکتی۔ تمہارے بھائی اتنے خطرناک ہیں کہ اگر انہیں ذرا بھی شک ہو گیا نا، مجھے تو نہ صرف جان سے مار دیں گے بلکہ تم دونوں کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ وہ ڈر کر منع کرنے لگی کیونکہ ابتسام کی خونخوار نگاہوں کو خوب سمجھتی تھی۔ ہر بار اس نے ہی بدتمیزی کی، اپنا قصور ہوتے ہوئے بھی اس پر ڈال دیا۔ وہ اٹھ کر کچن میں جانے لگی تاکہ ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آئے۔ زنیلا بیٹھیے ادھر، آپ پہلے جواب دیں مجھے پھر جائیں گی۔ اس نے زنیلا کا ہاتھ پکڑ کر واپس چیئر پر بٹھایا، وہ گرتے گرتے بچی۔ حشام اس وقت اسے سنجیدہ لگا، کچھ ضدی بھی۔ عجیب انسان ہو تم، پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو، کتنی بڑی بات کہہ رہے ہو۔ نہیں، میں بالکل راضی نہیں ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھائی سے ڈرتی ہیں؟ اب اس نے استہزائیہ کہا۔ جی نہیں، میں کوئی ڈرتی ورتی نہیں ہوں ان سے، سمجھے تم، وہ تو بڑے ہیں، لحاظ کرتی ہوں، ورنہ ان کے تو ہوش ٹھکانے لگا دوں۔ اس نے اکڑ کر کہا، جیسے واقعی وہ ابتسام سے نہیں ڈرتی۔ لحاظ کرتی ہیں آپ؟ ہر بار تو ان کی اچھی خاصی خبر لے لیتی ہیں، ٹکراتی بھی خود ہیں اور قصوروار میرے بھائی۔ اب وہ معنی خیزی سے اسے چھیڑنے لگا۔ مجھے ان سے ایسا ٹکرانے کا شوق نہیں ہے، وہ ہاتھ نچا کر بولی۔ نرمین کو بھی ہنسی آ گئی اس کے جیبے جیبے انداز پر۔ ویسے ایک بات کہوں، اگر واقعی بھائی آپ کے جھانسے میں آ جائیں تو ساری زندگی آپ ان سے ٹکراتی رہیے گا۔ اٹھو حشام، اٹھو، فوراً نکلو تم دفعہ ادھر سے۔ وہ تو ایک دم ہی غصے میں آ گئی اور اسے شہادت کی انگلی سے اشارے کرتی اسے اٹھانے لگی، جو قہقہ لگانے لگا۔ اٹھتے ہو یا میں کچھ اٹھا کر ماروں؟ ارے یار، ایسا میں نے کیا کہہ دیا؟ وہ اس کے ایک دم غصہ آنے پر روحانسا ہونے لگا۔ یہ جو تم اتنی دیر سے بکواس کر رہے ہو، اتنی مار لگاؤں گی میں تمہیں کہ اپنی شکل تک لے کر نہیں جا سکو گے اپنی صبا کے پاس۔ اس نے اچانک ہی حملہ کر دیا۔ نرمین چونک کر اب اسے دیکھنے لگی، جو بری طرح سٹپٹا گیا اور زنیلا کو اشاروں سے منع کرنے لگا۔ یہ صبا کون ہے شیام بھائی؟ نرمین نے تجسس کے مارے اب اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ حشام بیچارہ تو حواس باختہ ہو گیا، وہ سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ نرمین گڑیا، میں بتاؤں صبا کون ہے؟ تمہاری چچا کی بیٹی، جسے آپ کے بھائی حشام احمد لائک کرتے ہیں، ان کے ساتھ یونیورسٹی میں بھی پڑھتی ہے۔ اس نے مفصل معلومات اس کے گوش گزار کر دیں۔
اور وہ اب ہشام کو حیرانگی سے دیکھنے لگی جیسے اس نے بہت خطرناک بات کر دی ہو۔ ہشام بھائی، آپ کو بھائی کا پتہ ہے وہ کتنا چڑھتے ہیں چچا جان کے گھر والوں سے، اگر انہوں نے دیکھ لیا یا کچھ سن لیا تو آپ کی خیر نہیں ہے۔ وہ اسے ڈرانے لگی، پھر جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ ارے نرمین، تم خواہ مخواہ اپنے بڑے بھائی سے ڈر رہی ہو۔ ہشام کو وہ پسند ہے، بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، وہ کیوں ظالم سماج بنیں گے؟ زنیلا باجی، بھائی کبھی بھی نہیں مانیں گے، اس لیے تو انہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر چند فون بھائی سے پیار بھرے کر لیں گی تو میرا تو بھلا ہو جائے گا، تاکہ بھائی کو پتہ چلے کہ محبت ہوتی کیا ہے، جذبات کیا ہوتے ہیں۔ نرمین بھائی بالکل سخت سے قدرے سے ہو گئے ہیں، اپنی زندگی کو انہوں نے بے رنگ کر دیا ہے۔ اگر زنیلا بھائی کو اپنی جانب راغب کر لیں گی تو کم از کم بھائی کے دل سے بغض تو نکلے گا، وہ بھی زندگی کو زندگی سمجھیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہنسے بولیں، یہ ایک ثواب کا ہی کام ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا نرمین کی سوچوں کو نیا رخ دے گیا۔ بات تو معقول تھی، اس لیے تائید کی۔ چاہے تمہارے بھائی سیریس ہو جائیں، پھر میری جان کون چھڑائے گا؟ اور اگر دوبارہ سے اسی ڈگر پر چل پڑے، لڑکیوں سے ہی نفرت کرنے لگے تو اس کا سوچا ہے؟ زنیلا نے پھر آگے تک کے حالات سے آگاہ کیا۔ محترمہ، آپ کی جان کون چھڑائے گا، بلکہ آپ کو بھی ان کے ساتھ باندھ دیں گے۔ واٹ بتاؤں تمہیں، تمہارے بھائی کے ساتھ بننے سے پہلے میں خودکشی نہ کر لوں؟ وہ چڑھ دوڑی۔ ویسے آپ اگر ان سے شادی کر لیں گی وہ بھی خودکشی سے کم نہ ہوگا۔ وہ اسے تنگ کرنے لگا۔ زنیلا نے خوب اس کی درگت بنائی۔ نرمین کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ بابا اپنے کمرے سے چلے آئے ان کی تیگا مشتی سن کر۔ رمضان آنے میں ایک ماہ تھا، اس لیے وہ گھر کی صفائی وغیرہ پہلے کر لیتی، بس آخری عشرے میں سرسری صفائی کرنی پڑتی، جو اسے مشکل نہ لگتا، مگر اس بار تو اس سے کچھ نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب سے ہشام نے اسے کہا تھا کہ وہ ابتسام کو اپنی جانب مائل کرے، مگر یہ سب ممکن نہیں تھا۔ اگر اسے ذرا بھی شک ہو گیا تو وہ بھی اپنی نظروں میں گر جائے گی۔ پھر وہ ابتسام کے ساتھ ایسی حرکت، وہ شش و پنج میں مبتلا تھی، مسلسل ادھر سے ادھر ٹہلے جا رہی تھی، مگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی تھی۔ بابا فرمائشی انداز میں اسے دیکھنے لگے۔ آج وہ واک پر بھی نہیں گئے، ان کی طبیعت کافی دنوں سے ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ گھر میں ہی رہتے۔ زنیلا بیٹا کیا بات ہے؟ وہ اس کے کمرے میں چلے آئے تو اس کی پریڈ رک گئی، پھر چونک بھی گئی۔ میں تمہیں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، مسلسل تم کھوئی کھوئی ہو اور ٹہلے جا رہی ہو۔ بابا اگر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمیں اسے کرنے کو کسی نے کہا ہے، لیکن ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس سے نقصان ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، بتائیے اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر بے قراری سے پوچھنے لگی۔ وہ ایک لمحے کو چونک کر زنیلا کے چہرے کو دیکھنے لگے جو انہیں الجھی ہوئی لگی۔ اگر وہ کام ہمیں کسی نے کرنے کو کہا ہے تو یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا نقصان دیکھیں زیادہ ہے یا کم، تو اس صورت میں کر لینا چاہیے، مگر یہ سوچ کہ اگر ہم ہر کام کریں گے اس سے ہمارے وقار میں کمی تو نہیں آئے گی، یا ہماری عزت دوسروں کی نظروں میں گر تو نہیں جائے گی، کیونکہ نظروں سے گرا انسان کبھی نہیں اٹھ سکتا، اور پھر شخصیت کا وقار بھی کھو جاتا ہے، جو ایک ہماری عزت تھی وہ بھی چلی جائے گی۔ بابا نے اسے بڑے گہرے لفظوں سے سمجھانے کے بعد اس کا پرتفکر چہرہ دیکھا، جو اضطرابی کیفیت میں لب کچلنے لگی، جیسے ان کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ کہیں کوئی کام ہشام نے تو نہیں کہہ دیا؟ اب مسکرا کر بولے، بابا یہ ہشام بھی بس عجیب ہے، میں اس کا کوئی کام کروں گی اس نے کہا کیسے؟ اس نے ایسا کیا کہہ دیا؟ وہ پوچھنے لگے، جو آستین چڑھا کر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ ابھی میں اس کی خبر لے آؤں، مگر اس کا وہ کڑوا کسیلا بھائی گھر پر موجود نہ ہو۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتے باہر کمرے سے آ گئی، اسی اثنا میں ڈور بیل بج اٹھی۔ ضرور بابا یہ ہشام ہوگا، کیسے اس کی خبر میں ابھی لیتی ہوں۔ اس نے بغیر پوچھے گچھے ڈور کھول دیا۔ سامنے وہ بلیک پینٹ اور وائٹ دھاری دار شرٹ میں کھڑا نظر آیا۔ ابتسام نے ناگواریت سے دیکھا، آپ اور یہاں ضرور میری شکایت لگانے آئے ہوں گے، ہے نا؟ وہ وہیں شروع ہو گئی۔ نیوی بلو سوٹ میں گوری رنگت چمک رہی تھی، بال حسب معمول کھلے ہوئے پشت پر پڑے تھے جو اسے اور دلکش بنا رہے تھے۔ سر جنید ہوں گے، میں ان سے ملنے آیا ہوں، اس نے جٹ مدعا بیان کیا، ساتھ ہی اسے اگنور بھی کر دیا، ویسے بھی اسے دیکھنے سے اجتناب ہی بڑھتا۔ زنیلا کون ہے؟ بابا انک درست کرتے پیسیج میں آئے، دیکھا تو ابتسام نظر آیا۔ ارے آؤ ابتسام بیٹا، اندر آؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ بابا یہ آپ کے دوست کیسے بن گئے؟ یہ کسی کے دوست نہیں بنتے، زنیلا بولی۔ زنیلا کیا فضول بولنے لگتی ہو؟ وہ اسے سرزنش کرتے ہوئے ابتسام کو اندر بلا کر ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ وہ اپنے جانے کا ارادہ ملتوی کر کے خود بھی وہیں آ گئی۔ سر میں آپ کی خیریت پوچھنے آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا آپ میرے سامنے والے فلیٹ میں رہتے ہیں، بدقسمتی سے، وہ بڑبڑائی۔ ابتسام نے ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈالی، مگر اسے جواباً منہ چڑھا کر کچن میں آ گئی۔ عجیب شخص ہے، ہنستا بھی تو نہیں ہے، بیچاری ان کی بیگم تو ساری زندگی بھر روئے گی، کس شخص سے پالا پڑا ہے۔ بابا ان سے پوچھئے چائے پئیں گے یا ٹھنڈا؟ حالانکہ انہیں ٹھنڈے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے دماغ میں گرمی بھری رہتی ہے۔ وہ کچن سے ہی زور زور سے ہانک لگا کر پوچھنے لگی۔ بابا کو شرمندگی ہونے لگی، ابتسام الگ بنانے لگا۔ سر میں چلتا ہوں، وہ رکا نہیں، اٹھ گیا۔ بابا تو گھبرا گئے، اسے بہت روکا مگر وہ رکا ہی نہیں۔ زنیلا کو انہوں نے کافی ڈانٹا جو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ تم نے کل جا کر معافی مانگنی ہے، بابا نے کہا۔ بابا یہ ہشام کے بڑے بھائی ہیں، آپ کو کچھ خبر ہے؟ مجھے سب خبر ہے، تم نے بس جا کر معافی مانگنی ہے، وہ اسے حکمیہ انداز میں کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے اور وہ سر پکڑ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔
پھر اس نے ایک دن حشام کو صاف انکار کر دیا کہ وہ یہ کام بالکل نہیں کرے گی جس سے اسے کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ کافی دن تک وہ اس سے ناراض رہا، نہ ہی نرمین آئی اور نہ ہی وہ جانے کی ہمت کر پائی، مگر بابا اور ابتسام روز ملتے، لیکن ابتسام گھر آنے سے گریز کرتا۔ ابھی تک اس نے معافی بھی تو نہیں مانگی۔ بابا اس سے کئی بار پوچھ بھی چکے تھے۔ رمضان آنے میں کل 15 دن ہی باقی ہوں گے۔ شب بارات وغیرہ کے علاوہ جتنی بھی عبادت کے دن ہوتے وہ تنہا ہی ہوتی۔ بابا تو مسجد چلے جاتے، پھر فجر کے بعد ہی گھر آتے۔ دیکھا بابا حشام کو مجھ سے ناراض ہے، بالکل اپنے بڑے بھائی پر گیا ہے۔ اس نے غصے سے کہا جو مسلسل 1 گھنٹے سے ان کا دماغ کھا رہی تھی۔ بابا کل کے لیکچر کی تیاری کر رہے تھے، انہیں بھی ڈسٹرب کر رہی تھی۔ بیٹا بری بات ہے، ابتسام بڑا ہے، اس دن تم نے کتنی بدتمیزی کی ہے۔ بابا مجھے اس شخص سے بس ایک شکایت ہے، ہنستا بھی ہے یا نہیں؟ اسے بس یہی کلک رہتا جس کا اظہار کرتی رہتی۔ وہ ایسا نہیں ہے، بس حالات نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ میرا سب سے لائق اسٹوڈنٹ تھا۔ بابا جب بھی اس کا ذکر کرتے بڑی محبت اور لگاوٹ سے کرتے۔ زنیلا کو غصہ آ جاتا، آخر وہ اتنی تعریفوں کے لائق تو نہیں، آپ کو انہوں نے کیا گھول کر پلایا ہے؟ ہر وقت ابتسام احمد کا سبق پڑھتے رہتے ہیں۔ اب وہ چڑھ کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ بابا نے بس تعصب بھری نگاہ اٹھائی۔ اس نے ایک نگاہ بڑے صوفے کے سائڈ ٹیبل پر ٹیلی فون پر ڈالی۔ کیا اسے فون کروں؟ وہ سوچتی ہوئی آئی۔ آج تک فون بھی تو نہیں کیا تھا۔ ڈائری سے نمبر نکال کر ڈائل کیا تو دل دگ دگ بھی کرنے لگا۔ اس وقت رات کے 11 بجے فون کرنا اسے معیوب بھی لگا، مگر اسے کیا؟ دوسری جانب سے گمبھیر سی آواز ابھری۔ اب تو زنیلا تھوڑا گڑبڑا گئی۔ ہیلو حشام ہے، تڑک کر بولی۔ آپ کون محترمہ بات کر رہی ہیں؟ دوسری جانب سے ناگواریت سے پوچھا گیا۔ وہ سمجھ گئی ضرور ابتسام ہے۔ دیکھیے مسٹر، آپ حشام کو بلا دیں، میں زنیلا بات کر رہی ہوں۔ وہ جلدی سے بولی تاکہ وہ ریسیور ہی نہ رکھ دے اکتا کر۔ محترمہ یہ شریفوں کا گھر ہے، اتنی رات کو غیروں کے گھر فون کرنے سے اجتناب برتا کریں۔ سنیے میں بھی شریف گھر سے بات کر رہی ہوں، آپ نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ بہت کچھ سمجھ چکا ہوں اور ایسی لڑکیاں مجھے سخت زہر لگتی ہیں جو لڑکوں کے پیچھے لگتی ہیں۔ وہ ایک ایک جملہ ذہن میں بجا ادا کرنے لگا جو زنیلا کو آگ لگانے کو کافی تھا۔ اس کا بس چلتا تو ابتسام کا منہ نوچ لیتی۔ مجھے بھی ایسے مغرور سے مرد برے لگتے ہیں جو صرف اپنے آنکھ میں مگن رہتے ہیں۔ اور ہاں حشام میرا دوست ہے، آپ کو کیوں جلن ہوتی ہے؟ جلن مجھے نہیں ہوتی، بلکہ تمہیں دیکھ کر کوفت ہوتی ہے جب تم سامنے نظر آتی ہو۔ سنیے مجھے بھی آپ کو دیکھ کر کوفت ہوتی ہے، میں تو ایک لمحے کو بھی آپ کو برداشت نہ کروں۔ وہ تو بابا کی وجہ سے لحاظ کر لیتی ہوں، ورنہ میں تو آپ کی شکل تک نہ دیکھوں۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور پٹک دیا۔ غصہ آسمانوں کی حدوں کو چھونے لگا، دماغ میں آگ بھر گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگی۔ بددماغ شخص، مغرور انسان، تمہیں تو اللہ سمجھے۔ وہ ڈر سے اب بیٹھ چکی تھی۔ دوسرے دن صبح بابا کے کالج جاتے اس نے سوچ لیا کہ اس بددماغ کی عقل ٹھکانے ضرور لگائے گی جس نے اسے آخر سمجھا کیا ہے۔ سارے کام تو اس نے ایسے ہی چھوڑے، بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر باہر آ گئی۔ زور زور سے دروازہ دڑ دڑانے لگی۔ ڈور بیل بجانے کی تردد نہ کی، دروازہ آنٹی نے کھولا تھا۔ آندھی طوفان کی طرح اندر گھسی۔ ابتسام، نرمین اور حشام ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر تینوں ہی حیران رہ گئے۔ صبح کے 8 بجے وہ ادھر؟ آخر آپ نے کیا سوچ کر مجھے رات کو اتنا سنایا؟ وہ دانی کپڑوں میں سرخ چہرہ لیے ابتسام کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ ابتسام ناشتہ چھوڑ کر اسے گھورنے لگا جو دونوں ہاتھ کمر پر جمائے لڑاکا تیارہ بنی ہوئی تھی۔ بدتمیزی میں نے نہیں، آپ نے کی ہے۔ لڑکیوں سے فون پر بات کرنے کی تمیز نہیں۔ اگر میں آپ کا لحاظ کرتی ہوں تو صرف اس وجہ سے کہ آپ بابا کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ بکواس بند کرو تم اپنی، کیا بک بک کیے جا رہی ہو؟ وہ چیئر کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ بلو جینز اور وائٹ کلف کی شرٹ، اس پر بلو ٹائی جھول رہی تھی۔ کافی ڈیشنگ بھی لگ رہا تھا، مگر زنیلا کو زہر لگ رہا تھا۔ بک بک آپ کرتے ہیں، ذرا سا میں نے حشام کو پوچھ لیا تو مجھے شریفوں کی کیٹیگریز سمجھانے لگے۔ اگر میں بتاؤں آپ کے متعلق انتہا سے زیادہ مغرور، نک چڑھے اور بد دماغ ہیں آپ۔ شٹ اپ، وہ دھاڑا تو نرمین اور حشام بھی ڈر گئے۔ امی الگ سہمی ہوئی تھی کیونکہ صبح صبح ایسی تلخ کلامی انہیں سخت گراں گزرتی تھی۔ خبردار جو تم ایک لفظ بھی بولی میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ کیا سمجھتی ہو تم کہ میں تمہاری یہ حرکتیں برداشت کر لوں گا؟ عقل ٹھکانے لگا دوں گا تمہاری۔ آخر اتنی تم بدتمیز لڑکی ہو جسے نہ بڑوں سے بات کرنے کی تمیز، نہ ادب لحاظ، نہ ہی اپنی عزت کا خیال۔ ایسی لڑکیوں کو میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ وہ آنکھیں نکالے سے گور رہا تھا جو خود بھی شعلہ جوالہ بنی کھڑی تھی۔ گیٹ لاس، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ تم مجھے یہاں نظر نہ آؤ۔ اور ہاں حشام یا نرمین سے بھی بات کرنے کی کوشش کی نہ تو یاد رکھنا نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھاتا اسے وارن کرنے لگا جو ایک لمحے کو چپ ہو گئی، جو اسے کیا کیا سمجھ رہا تھا۔ ابتسام آرام سے۔ امی نے اب لب کھولے۔ بس امی، بس ان دونوں کو سمجھا دیں کہ یہ اس سے نہ بات کریں نہ یہ نظر آئے۔ میں صرف سر جنید کی وجہ سے چپ تھا، مگر آج ان کی بیٹی نے حد کر دی ہے۔ وہ حشام کو دیکھنے لگا، افسردہ سا ہو گیا۔ نرمین الگ کمرے میں چلی گئی، کالج جانے کے لیے تیار ہونا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ تم یہاں سے، وہ اسے آنکھوں میں چنگاریاں لیے نکل جانے کو کہہ رہا تھا۔ مجھے بھی ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے تیزی سے بھاگ لی، جبکہ ابتسام نے رکا ہوا سانس بحال کیا۔ حشام، مجھے لڑکیوں کا یوں لڑکوں سے ملنا جلنا سخت ناپسند ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ وہ اپنا موبائل اور کی چین اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ لوگ سر تھام کر رہ گئے کیونکہ زنیلا نے فون کیا بھی تو سوائے لڑائی جھگڑے کے کچھ نہ کیا۔
پورا دن سب پریشان رہے۔ حشام کا دل یونیورسٹی میں بھی نہ لگا۔ نرمین تو کالج ہی نہ گئی۔ واقعی ان لوگوں کا اب زنیلا سے سامنا نہ ہوا تھا، وہ بھی لگتا تھا گھر میں قید ہو گئی تھی۔ رمضان بھی آ گئے تھے، پورا ایک ہفتہ دبے پاؤں گزر گیا۔ بابا نے پوچھا بھی کہ حشام اور نرمین کو افطار پر بلا لو، مگر اس نے ٹال دیا۔ اس نے اندازہ لگایا تھا بابا کو شاید ابتسام نے نہیں بتایا تھا، وہ ان سے اسی طرح ملتا تھا۔ سر آج کل آپ کی لگتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بس بیٹا، سارا دن کالج میں گزرتا ہے تو تھک جاتا ہوں، پھر وہ میری بیٹی، اگر اس کے سامنے میں خاموش بیٹھ جاؤں زبردستی کہے گی آپ کی طبیعت خراب ہے۔ وہ ابتسام کو بتانے لگے۔ دونوں حسب معمول سامنے والے پارک میں بیٹھے تھے۔ میری بیٹی بس تھوڑی شرارتی ہے ابتسام، اس دن اس نے تم سے جو کچھ کہا، بدتمیزی کی، اس کی میں معافی مانگتا ہوں۔ وہ شرمندگی سے گویا ہوئے۔ ابتسام نے چونک کر سر اٹھایا، جو کافی دیر سے گمسم بھی تھے۔ سر میں نے کچھ کہا، اس کی شکایت کی؟ بیٹا میں سمجھتا ہوں اس دن سے تم آ بھی نہیں رہے تھے۔ وہ رک رک کر بولے۔ سر میرا مکان بن رہا تھا، وہ اب بس تکمیل کے مراحل میں ہے، اسی جگہ مصروف رہتا ہوں، رات کو بھی دیر سے آتا ہوں تو آپ سے ملاقات نہیں کر پاتا۔ اس نے عذر پیش کیا، حالانکہ وہ صرف جنیلا کی وجہ سے نہیں آتا تھا، وہ بدتمیز لڑکی، اسے اب تو برداشت ہی نہیں۔ پھر بھی بیٹا ایک آدھ چکر لگا لیا کرو، میں اکیلا بندہ تم سے باتیں کر لیتا ہوں تو کچھ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہوں۔ اور ہاں، تم جنیلا کی وجہ سے بالکل پریشان نہ ہونا، اس دن اسے میں نے خوب ڈانٹا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولے۔ ابتسام نے مروتاً بھی یہ نہیں کہا آپ نے کیوں ڈانٹا، کیونکہ وہ خود اچھا خاصا ڈانٹ چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ نظر بھی تو نہیں آئی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اس دن تو وہ ہو گیا، جنیلا نے کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا۔ بابا کالج گئے تو اپنے پیروں پر تھے، مگر وہ آئے لوگوں کے کندھوں پر، اور وہ چکرا کر گر گئی تھی۔ ابتسام نے اسے اپنی باہوں میں سنبھال لیا، جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ سر جنید کی ڈیڈ باڈی لے کر آیا تھا، وہ اپنے نئے والے گھر سے آ رہا تھا۔ راستے میں اپنے اپارٹمنٹ کے سامنے لوگوں کا ہجوم دیکھا تو سر جنید سڑک کے بیچوں بیچ چاروں خانے چت پڑے تھے۔ دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ وہ انہیں بھاگم بھاگ ہاسپٹل لے کر گیا، مگر ڈاکٹروں کی تصدیق کہ ان کا آدھے گھنٹے پہلے ہارٹ فیل ہو چکا ہے۔ وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح ہو جائے گا۔ زنیلا، زنیلا آنکھیں کھولو۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکا ہوا اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، جو بالکل ہی بے سود پڑی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، بلو کاٹن کا سوٹ دوپٹے سے بے نیاز پڑی تھی۔ ابتسام پریشان ہو گیا۔ سر جنید کی ڈیڈ باڈی لاؤنج میں رکھی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا، امی کو بلا لایا۔ اتفاق سے حشام اور نرمین بھی کالج اور یونیورسٹی سے آ چکے تھے۔ امی بھی حق تک تھیں۔ پلیز امی، اسے سنبھالیے، ہوش میں لائیے، یہ مر نہ جائے، اسے اٹھائیے۔ وہ بالوں میں فکر مند سا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اتنے میں تمام لوگوں کا رش لگ گیا۔ سبھی حیران بھی تھے، مگر وہ بے خبر پڑی تھی جو اتنا پٹر پٹر بولتی تھی، بہادر بنتی تھی، اتنی دل کی کمزور تھی، وہ متعجب رہ گیا۔ بھائی وہ ہوش میں نہیں آ رہی ہیں، ڈاکٹر کو بلائیے، نرمین خود تفکر سے بولی۔ وہ اندر آیا جہاں امی اور چند خواتین بیٹھی تھیں۔ اس نے زنیلا پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی، وہ بھی اسے مردہ وجود لگی۔ سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ حشام سے کہہ کر ڈاکٹر کو بلایا، جس نے شوق بتایا۔ بڑی مشکل سے وہ ہوش میں آئی، مگر اتنا چیخ چیخ کر روئی کہ در و دیوار تک ہل گئے، بابا کے پاس سے ہلی تک نہ۔ مگر ابتسام کے کہنے پر امی نے اسے اٹھایا۔ سر جنید کو ان کے آخری آرام گاہ تک لے جایا جا رہا تھا۔ جب تو وہ ہذیانی ہو گئی، مگر پھر لہرا کر پھر بے ہوش ہو گئی۔ سب چلے گئے، بڑی مشکل سے اس کو ہوش میں لایا گیا۔ 2-3 دن تک امی اور نرمین ہی اس کے پاس رکی تھی، مگر اسے تو چپکی لگ گئی تھی، بس خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہ جاتی۔ ابتسام آتا اور بس اس پر ایک نگاہ ڈال کر چلا جاتا۔ حشام اس کا دھیان بٹاتا، مگر وہ روتی رہتی۔ زنیلا، زندگی اس طرح نہیں گزرتی، حشام نے کہا۔ پلیز حشام، بس مجھے زندگی نہیں گزارنی، میرے بابا چلے گئے، میری تو زندگی ختم ہو گئی۔ وہ گھٹنوں میں منہ دبا کر رونے لگی۔ رمضان، روزے، اسے کسی بات کی خبر نہ تھی، بس وہ تو بابا کو نماز اور قرآن پڑھ کر بخشے جا رہی تھی۔ زنیلا، اس طرح رو کر تو آپ بیمار پڑ جائیں گی، پتہ ہے بھائی کتنا پریشان ہے، اپنے بھائی سے کہو کہ مجھ پر احسان نہ ہی کریں تو بہتر ہے، اور ہاں پلیز آپ اپنے گھر جاؤ، میں رہ سکتی ہوں یہاں، اس نے رکھائی سے کہا۔ نرمین نے چونک کر اسے دیکھا، جو افطاری ڈائننگ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ آج 22واں روزہ تھا، بابا 9ویں روزے کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ زنیلا، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی، وہ خفگی سے بولا اور جھٹکے سے بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے نہیں چاہیے تم لوگوں کی ہمدردیاں، اور ہاں تمہارے بھائی کی نظر میں بری لڑکی ہوں، اور مجھ بری لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو، چلے جاؤ تم لوگ، جاؤ یہاں سے۔ وہ چیخی تو نرمین تو واقعی چلی گئی، جبکہ حشام نے بس ترحم بھری نگاہ اٹھائی، جو کتنی چڑچڑی ہو گئی تھی، ساری شوخی ختم ہو گئی تھی۔ وہ پھر رکا نہیں اور چلا گیا۔ وہ خوب چیخ چیخ کر روئی، اب تو اس دنیا میں تنہا تھی، اسے کیا معلوم تھا بابا اسے یوں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ 2-3 دن تک کوئی ادھر نہ آیا، اور وہ بھی اپنا فلیٹ بند کیے پڑی رہی۔ بھائی اس بار ہم عید کے بعد نہ چلیں، وہ ابتسام سے بولا، کیونکہ ان کا مکان مکمل ہو چکا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ عید سے پہلے وہ لوگ شفٹ ہو جائیں۔ حشام، میں سارے انتظامات کر چکا ہوں، سامان کل سے چلا جائے گا، سیٹ وغیرہ ہم بعد میں کر لیں گے۔
وہ لاؤنج میں ہی دراز تھا۔ ابتسام، تم نے زنیلا کا کچھ سوچا ہے؟ اسے تو ہم چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ امی نے پیکنگ شروع کر دی تھی کیونکہ ایک ہفتہ تھا عید میں۔ امی، سر کے مجھ پر احسانات ہیں اور پھر اب وہ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ سر جنید کا کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں، خود اکلوتے ہیں، ان کی خالہ نے پالا تھا، انہوں نے ہی شادی کر دی تھی، ان کا کوئی ہے نہیں کہ زنیلا کو وہاں چھوڑا جائے۔ وہ اپنا آئی گلاسز ٹیشو پیپر سے صاف کر کے بولا، بھائی آپ نے ان کی اچھی خاصی خبر لی تھی، یاد ہے آپ کو؟ حشام نے کہا، سنو حشام، وہ لڑکی اب بھی ناپسندیدہ ہے میرے لیے، میں بس سر جنید کا خیال کر رہا ہوں، مجھے اس لڑکی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس نے تیز لہجے میں کہا تو وہ خجل ہو گیا کیونکہ ابتسام گور جو رہا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ چلنے پر راضی ہو جائیں گی؟ وہ پوچھنے لگا۔ کیسے نہیں ہوگی، میں ابھی جا کر کہتا ہوں کہ اپنا سامان پیک کر لے، ابتسام نے کہا۔ وہ گھر میں ہی کسی کو نہیں آنے دے رہی ہے۔ امی نے اسے بتایا تو سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی جلدی وہ لڑکی بدل کیسے گئی۔ میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں اسے۔ وہ تیزی سے اٹھا کوریڈور میں آیا اور دروازہ کھول کر اب اس کے دروازے کے آگے کھڑا بیل بجا رہا تھا، مگر وہ تو کان لپیٹے پڑی تھی۔ اس نے دروازہ بجایا۔ رات کے 11 بجے اسے جانا معیوب بھی لگا مگر مجبوری تھی، اتنے میں لگتا تھا وہ تنگ آ کر کھولنے آ گئی تھی۔ کیا بات ہے، کب سے بیل بجا رہا ہوں، دروازہ کیوں نہیں کھولتی ہو؟ وہ آنکھوں میں رعونت لیے اس پر غصہ کرنے لگا۔ زنیلا نے ناگواری سے دیکھا، مسٹر، یہ شریف آدمی کا گھر ہے اور اس کی بیٹی رہتی ہے، کچھ تمیز سیکھیے کہ وہ اب تنہا رہتی ہے، اس کے گھر میں اتنی رات کو جانا ٹھیک بھی ہے یا نہیں؟ اس نے کاٹدار لہجے میں طنز کیا۔ ابتسام نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ بکواس کم کیا کرو سمجھی، سارا سامان پیک کر لو، تمہیں بھی ہمارے ساتھ جانا ہے ہمارے گھر، سمجھی تم؟ وہ دھون سے اسے حکم دے رہا تھا۔ مجھے نہیں جانا، سمجھے آپ، اور میں ایرے غیروں کے ساتھ نہیں رہا کرتی۔ اس نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ ابتسام اپنی تزلیل پر کھول کر رہ گیا، ہتھیلی پر مکہ مارا۔ یہ لڑکی اب اس کے لیے چیلنج تھی۔ وہ واپس گھر آ گیا۔ دوسرے دن زنیلا نے اپنی ضروری چیزیں لیں اور صبح ہی وہ نکل گئی۔ فلیٹ کو وہ باہر سے لاک کر گئی تھی۔ صبح جب ابتسام نے باہر لاک دیکھا تو حیران رہ گیا، اتنی خودسری لڑکی تھی، اسے بالکل احساس نہیں تھا۔ امی، امی، وہ انہیں پکارتا ہوا اندر آیا۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرائی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی۔ زنیلا گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ انہیں بتانے لگا، ساتھ پریشان بھی ہونے لگا۔ ہائے، لڑکی کہاں گئی ہے؟ وہ بھی فکر مند ہو گئیں۔ بہت ہی خودسر لڑکی ہے، ابتسام نے کہا۔ ابتسام، وہ لڑکی خودسر نہیں ہے، اچھی ہے، تم نے ہی سختی کی ہے، امی نے کہا۔ آپ خود سوچئے، وہ بدتمیز نہیں تھی؟ وہ ہراساں ہو گیا۔ ابتسام، وہ لڑکی صرف محبت کے لیے یہاں آتی تھی، بہت عزت کرتی تھی میری، مگر امی مجھے وہ بالکل پسند نہیں۔ اس نے ہاتھ روک کر بات کاٹی۔ تمہیں تو کوئی پسند نہیں، اپنے چچا سے تمہیں باہر والوں سے میل جول پسند نہیں۔ بیٹا، زندگی اس طرح نہیں گزرتی، ہمیں لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر ہر مرد کو ایک عورت کی بھی ضرورت پڑتی ہے جو اس کے لیے ہو، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ میں نہیں مانتا یہ سب، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے اپنے اس وقت ساتھ چھوڑ گئے جب مجھے ضرورت تھی۔ رہی عورت کی بات، میں اتنا کمزور نہیں کہ اس کی ضرورت محسوس کروں، اس نے نہایت سخت لہجے میں کہا۔ امی حیرانگی کے ساتھ بس افسوس کر کے رہ گئیں۔ اس نے شفٹنگ کا کام روک دیا کیونکہ 3 دن بعد عید تھی، وہ بھی اس بار رکی پیکی گزر گئی۔ سر جنید کا بار بار خیال آتا، وہ اور حشام اسے ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عید کے دن چچا جان کی فیملی آئی تھی، ابتسام ان سے ملے بغیر باہر نکل گیا تھا، امی بس تعصب سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس نے عید کا ایک ہفتہ گزرتے ہی ساری شفٹنگ اپنے نئے مکان میں کر لی تھی۔ زنیلا امی اور نرمین کو یاد آتی رہتی جو نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ مل جائے مجھے یہ لڑکی، عقل ٹھکانے لگا دوں گا اس کی، بہت زبان چلتی ہے اس کی۔ وہ آج آفس سے جلدی گھر آ رہا تھا کیونکہ چند ہاسٹلز وغیرہ میں بھی پوچھ چکا تھا، سڑکوں پر نگاہ دوڑاتا آ رہا تھا۔ 1 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا اسے غائب ہوئے۔ گاڑی سگنل پر رکی تھی، وہ خاصا منتشر ذہن کے ساتھ سامنے جاتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ بس سے اترتی زنیلا پر پڑی جو بیگ لٹکائے چند فائلز اٹھائی ہوئی تھی۔ گرین کاٹن کا سوٹ اور ہم رنگ دوپٹہ کرینے سے سر پہ ٹکایا ہوا تھا۔ ابتسام لمحوں میں گاڑی سے اترا اور تیزی سے فٹ پاتھ پر آیا کیونکہ روڈ کراس کر کے اس سے سامنے جانا تھا جہاں وہ بیگانہ سی چلی جا رہی تھی۔ تیزی سے اس نے راستہ عبور کیا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ زنیلا، کہاں جا رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ۔ اس نے بازو سے تھام لیا اور وہ اچانک افتاد پر بوکھلا گئی ابتسام کو دیکھ کر۔ وہ آنکھوں میں رعونت لیے اسے بازو سے تھامے تیز تیز چلنے لگا۔ لوگ فہمائشی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ چھوڑیے مجھے، چھوڑیے نہ، وہ چیخی۔ گھر جا کر چھوڑوں گا تمہیں تو عقل سے پیدل لڑکی۔ اس نے زنیلا کے ہاتھ سے فائلز اور بیگ لے کر پیچھے گاڑی میں ڈالا اور اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ سگنل کھل چکا تھا۔ میں نہیں بیٹھوں گی، وہ اکڑ گئی۔ سنو، ایک رکھ کر جامپر لگاؤں گا، اچھی طرح بیٹھو گی، اس نے غصے سے بھری آواز میں ڈانٹا۔ اسے بیٹھتے ہی بنی۔ وہ زن سے گاڑی ہجوم سے نکالتے لے گیا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، وہ سارے راستے بس یہی بولتی آئی۔ ابتسام تو اس کی کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ پھر ایک خوبصورت بنگلہ نما مکان کے آگے گاڑی روکی، اسے بے دردی سے نکالا اور گھسیٹتا ہوا اندر لے آیا۔ زنیلا گرتی پڑتی اندر آئی۔ ابتسام نے اسے امی کے آگے پٹک دیا جو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہی تھیں۔ زنیلا نے اب رونا شروع کر دیا ان کے آگے جھک کر۔
اب اگر تم نے یہاں سے جانے کی بھی کوشش کی تو یاد رکھنا زنیلا، بری طرح پیش آؤں گا۔ وہ وارننگ دیتا ہوا اندر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زنیلا امی کے سینے سے لگ کر خوب روئی۔ وہ اپنے فلیٹ سے نکل کر ایک ہاسٹل میں رہ رہی تھی اور جاب بھی شروع کر دی تھی، مگر اس کا دل بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے سارا کچھ امی کو بتا دیا، جو ابتسام نے بھی سن لیا۔ حشام اور نرمین تو اسے دیکھ کر حیران تھے۔ گھر میں روٹی ہوئی خوشیاں آ گئی تھی۔ نیا گھر اب اچھا لگا تھا۔ ابتسام نے بہت خوبصورت گھر بنوا لیا تھا۔ زنیلا نے ستائشی نگاہ سے سب جگہ کا جائزہ لیا تھا اور پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو یہاں ایڈجسٹ کر لیا۔ ابتسام کے عقابی نگاہوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ آنٹی، آپ نے ڈرائنگ روم کی سیٹنگ بالکل اچھی نہیں کی ہے، وہ ان سے بولی۔ امی رات کے کھانے کے لیے سالن پکا رہی تھی۔ بھائی نے کی ہے، نرمین نے اسے بتایا، جو اس کے بالوں کی چوٹی بنا رہی تھی۔ جب ہی ایسی ہے، وہ آہستگی سے بولی، مگر نرمین نے پھر بھی سن لیا۔ اگر تمہیں نہیں پسند تو خود کر لو، اب تو یہی تمہارا گھر ہے، امی نے کہا۔ ان کے منہ سے بے اختیار نکلا تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا، جو اسے ہی دیکھنے لگی۔ آنٹی وہ آنٹی نہیں، کتنی بار کہا ہے امی بولا کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ امی نے پیار بھری سرزنش کے ساتھ اسے ٹوکا، حالانکہ اس کا دل چاہتا بولنے کو، مگر ابتسام کی وجہ سے نہیں بولتی کہ اسے اعتراض نہ ہو۔ آج سالن میں مرچیں اتنی تیز ہیں امی، ابتسام نے منہ بنا کر کہا اور پلیٹ پیچھے کر دی۔ ویسے ہی وہ ہلکی مرچیں کھاتا تھا۔ بھائی اتنی نہیں، تھوڑی تیز ہیں۔ حشام اس کے برابر والی چیئر پر بیٹھا تھا، اس نے بولنا ضروری سمجھا۔ زنیلا کے ہاتھ رک گئے۔ سالن تو اس نے ہی بنایا تھا، تم اتنا مت بولا کرو۔ بھائی سالن آج زنیلا نے بنایا ہے اور مزیدار ہے، وہ تو خود مزے لے کر کھا رہا تھا۔ ابتسام نے سہمی ہوئی زنیلا کو دیکھا، مگر کھا جانے والے انداز میں۔ تم بہت سائڈ لیتے ہو اس کی۔ ظاہر ہے میری فرینڈ ہے، سائڈ تو لوں گا، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ نہیں کھانا مجھے، وہ چڑھ کر یہاں سے چلا گیا۔ امی نے روکا بھی، وہ بھی اب اٹھ گئی۔ امی انہوں نے کھانا چھوڑ دیا؟ زنیلا دانتوں سے ناخن کاٹ کر بولی۔ فکر بھی ہو رہی تھی۔ کھا لے گا، تم فکر نہ کرو، میں دیکھتی ہوں۔ انہوں نے اسے تسلی دی اور ابتسام کے کمرے میں چلی گئیں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مرچیں نہیں کھاتے، وہ منمنائی۔ زنیلا آپ بھی لگتا ہے بھائی سے ڈرنے لگی ہیں۔ حشام مسکرانے لگا۔ جی نہیں، کوئی نہیں ڈرتی، اس نے جھٹ نفی کی۔ اب آپ کو کیا فکر، وہ گھر سے آپ کو نکال نہیں سکتے، آپ کی جو مرضی کریں۔ حشام تم پٹ جاؤ گے، اتنے خطرناک تمہارے بھائی ہیں۔ مجھے تو اس بیچاری پر ترس آ رہا ہے جو ان کی بیگم ہوگی۔ میرا تو گزارا ان کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ خود ہی خود بولے جا رہی تھی۔ نرمین کو ہنسی آ گئی۔ پھر کیا خیال ہے ان کی بیگم آپ کو نہ بنا دیا جائے تاکہ میرا بھی نمبر آئے، وہ مسخرے پن سے بولا تو زنیلا نے ایک زوردار دھپ اس کے سر پر لگائی۔ تمہارا نمبر ویسے بھی آ سکتا ہے کیونکہ انہوں نے تو شادی کرنی نہیں ہے، پھر صبا کا وہاں انتظار کر کے مارے برا حال ہوگا۔ وہ اسے چھیڑنے لگی۔ زنیلا باجی، چچا جان تو چاہتے ہیں کہ صبا باجی سے بڑی جو ہیں ربیہ باجی، ان کی شادی بھائی سے کرنا چاہتے ہیں۔ امی تو ان سے بات کر چکی ہیں، مگر ان کا ایک ہی جواب ہے کہ اس سے نہیں کرنا۔ نرمین نے اسے مکمل معلومات دی۔ زنیلا کے دل میں چناکے سے کچھ ٹوٹا۔ ابتسام کے ساتھ تو اس سے کسی دوسری لڑکی کا نام تک نہیں گوارا ہوتا۔ حشام نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے، وہ چیر کھسکا کر اٹھ گئی، سیدھا کچن کا رخ کیا۔ نہیں حشام، یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں، وہ اس سے بولی جو بضد تھا۔ ابتسام وہیں اپنے خوبصورت سے وسیع و عریض لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، مگر کان ان کی باتوں پر لگے تھے، جو دونوں بھی فلور کشن پر بیٹھے جانے کس بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ زنیلا کچھ تو میرا خیال کرے، میں انتظار نہیں کر سکتا، اس نے دہائی دی۔ میرا خیال میں تمہیں انتظار کرنا چاہیے، میں ابھی امی سے بات نہیں کر سکتی، مجھے ویسے ان سے ڈر لگتا ہے اگر گھر سے نکال دیا تو۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے ابتسام کی جانب توجہ مبذول کروائی، جو بظاہر تو خود کو لاپرواہ ظاہر کر رہا تھا مگر سن سب رہا تھا۔ زنیلا آپ کو لگتا ہے میرا احساس نہیں، کم از کم منگنی تو ہو جائے۔ کیا منگنی؟ وہ اچانک کی تیزی سے بولی تو حشام نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ کرایا۔ اب تو ابتسام سے بھی برداشت نہ ہوا منگنی کا سن کر۔ حشام تمہیں کوئی اور کام نہیں یاد رہتا کہ مستیوں میں لگے رہتے ہو؟ اس نے ٹی وی آف کر دیا۔ زنیلا بھی اس کا طنز خوب سمجھتی تھی، اشارہ اس کی جانب ہی تھا۔ بھائی وہ میں ایک ضروری بات کر رہا تھا، تمہاری ضروری باتیں فضول ہی ہوتی ہیں۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہوا اور ایک نگاہ زنیلے پر بھی ڈالی، جو پنک سوٹ میں حسب معمول بالوں کو کھلا چھوڑے اس کے سامنے تھی۔ نازک سراپا ہر وقت چمکتا رہتا، آنکھوں میں ایک چمک جو اسے اپنی جانب کھینچتی ہوئی لگتی۔ لگتا ہے انہوں نے سن لیا ہے، ویسے اچھی بات نہیں ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ چپ رہو، تم انتہائی بیوقوف لڑکی ہو، کرتا ہوں تمہارا بندوبست بھی، بہت بولتی ہو۔ ابتسام نے کہا، دیکھیے میں ایسا کیا بول رہی ہوں جو آپ کو برا لگ رہا ہے، اور میرا بندوبست کیا کریں گے؟ گھر سے نکال دیں گے نا؟ تو یاد رکھیے گا، لائے بھی آپ خود تھے زبردستی، لیکن اب میں اس گھر سے بالکل نہیں جاؤں گی، اور اگر زیادہ آپ نے تنگ کیا نا تو آپ کو ہی نکال دیا جائے گا یہاں سے۔ وہ پھر عاجز سے دو بدو لڑ گئی۔ حشام تو حق تک رہ گئے، ابتسام غصے سے مٹھیاں بھینج کر رہ گیا۔ بس نہ چلا تو وہاں سے چلا ہی گیا۔ یار ایک تو میں یہاں آپ کو رکھنے کے طریقے سوچ رہا ہوں، آپ ان سے ہی بگاڑ رہی ہیں۔ حشام نے سر پکڑ لیا۔
سنو، میرا ان کے ساتھ بالکل گزارا نہیں ہو سکتا، ان کا کیا بھروسہ، جان سے مار دیا تو بس۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ حشام نے اسے بہت سمجھایا مگر اس نے ابتسام سے اپنا رویہ درست نہ کیا۔ وہ کون سا اچھا سلوک کرتا ہے؟ اکثر دونوں پھر سر جوڑ کر بیٹھ جاتے اور زنیلا ابتسام کو جلاتی، جو بس خونخوار نگاہوں سے گھورتا۔ حشام کو خوب ڈانٹا مگر حساب برابر وہ بھی کر دیتی۔ اس دن چچا جان اپنی فیملی کے ساتھ آ گئے۔ ان کی 2 بیٹیاں ربیہ اور صبا اور 2 چھوٹے بیٹے شعیب اور زہیب تھے۔ ابتسام ابھی تک آفس سے نہیں آیا تھا۔ امی نے انہیں رات کے کھانے پر روک لیا تھا۔ زنیلا کچن میں مصروف تھیں۔ وہ ان سب کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ ان کی چچی کی مسلسل تنقیدی نگاہیں اس پر تھی۔ آپ کیا پکا رہی ہیں؟ صبا جدید اسٹائلش سے ریڈی میڈ سوٹ میں بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ چکن قورمہ اور پلاؤ پکایا ہے۔ وہ اب رائتا بنا رہی تھی۔ آپ کو سب کچھ بنانا آتا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں سب آتا ہے، کوکنگ کے کورس کیے تھے۔ امی تو تھی نہیں، بابا نے ہی سب سکھوایا مجھے، وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بتانے لگی۔ حشام بہت آپ کے پکائے ہوئے کھانوں کی تعریف کرتا ہے۔ کرتا ہے نہیں کرتے ہیں۔ اس نے صبا کے رخسار پر ہلکی سی تبکی لے کر ٹوکا تو وہ جھیم گئی۔ وہ بس منہ سے نکل جاتا ہے۔ حشام بھی ٹوکتے ہیں۔ وہ کچھ شرما کر گویا ہوئی۔ وہ آپ کسٹرڈ بہت مزے کا بناتی ہیں، یہ حشام نے بتایا تھا۔ ہاں وہ میں نے پہلے ہی بنا لیا ہے۔ وہ اب چاولوں کو دم پر لگا چکی تھی۔ رائتا بنا کر پیالوں میں نکالا، پلیٹیں بھی ریک سے نکالی، چمچے گلاس سب سیٹ کر کے رکھنے لگی۔ صبا سب کچھ حیرانگی سے دیکھتی گئی، جو ماتھے پر کوئی بھی شکن لائے بغیر وہ بدستور مصروف تھی۔ پورا کچن جس کا موزیک چمک رہا تھا، سب کچھ صاف ستھرا نظر آ رہا تھا۔ ابتسام نے جیسے ہی ان سب کو دیکھا ناگواری کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سلام دعا کی بغیر اندر چلا گیا۔ چچا جان نے اس کی سرد میری بھی محسوس کر لی۔ کھانے کے لیے لاؤنج میں دسترخوان بچھایا گیا کیونکہ افراد زیادہ تھے۔ کھانے کے بعد پھر چائے کا دور چلا۔ ابتسام پھر بھی کھانے پر نہ آیا۔ امی کو بے چینی بھی ہوئی۔ وہ چچی جان سے باتیں کر رہی تھی۔ بھابھی یہ لڑکی کیا اب یہیں رہے گی؟ انہوں نے امی سے پوچھا۔ اسی وقت ابتسام اپنے کمرے سے بھوک سے مجبور ہو کر نکلا۔ جی ہاں، وہ بس اتنا کہہ سکیں۔ مگر بھابھی لڑکی مجھے ٹھیک نہیں لگتی ہے۔ اگر ابتسام یا حشام کو اس نے پلیز اسٹاپ اٹ، وہ تو چیخ ہی پڑا۔ سب ہی چونک کر اسے دیکھنے لگے، جو انتہائی غصے میں اب ان کے سامنے تھا۔ زنیلا سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ وہ بھی اسے برہم ہوتے دیکھنے لگی، ساتھ ٹھٹک بھی گئی۔ اگر آپ نے ایک لفظ بھی زنیلا کے متعلق کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ اس ہستی کی بیٹی ہے جس نے میری ہر جگہ مدد کی، اس وقت جب اپنے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ ایک ایک لفظ طنز میں اور زہر میں بھجا تھا۔ یہ یہاں ہمیشہ رہے گی، اس کی حشام سے شادی ہوگی، سن لیں آپ سب۔ زنیلا کا تو سانس رک گیا۔ حشام نے پہلو بدلا، صبا کی رنگت بدل گئی۔ یہ کیا دھماکہ کیا تھا اس نے؟ سب بھی انگشتے بدنا تھے۔ چچا جان کو سکتہ ہو گیا۔ چچی جان الگ سن رہ گئیں۔ اور آپ یہ بھی سن لیں، آپ کی کسی بھی بیٹی سے میں شادی بالکل نہیں کروں گا۔ پلیز یہاں آ کر بار بار یہ سبق نہ پڑھایا کریں کہ میں آپ کی کسی بھی بیٹی سے شادی کر کے رشتہ جوڑ لوں۔ وہ یہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ کسی نے بھی اب تک سانس نہ لیا۔ زنیلا تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھر کوئی بھی وہاں نہ رکا۔ صبا نے جاتے وقت ایک شکوہ کناں نگاہ حشام پر ضرور ڈالی، جس کے تو خود ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ عجیب بے چینی کا شکار ہو گیا۔ اس نے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا۔ دوسرا دن تھا، روتے ہوئے گزرا۔ ادھر حشام صبا کو منا کر تنگ آ گیا، جو رو رو کر الگ نڈال تھی۔ رہ رہ کر اسے اب ابتسام پر غصہ آنے لگا کہ یہ کیا اچانک ہی اس سے پوچھے بغیر دھماکہ کر دیا۔ بھائی آپ نے یہ بالکل اچھا نہیں کیا۔ دیکھو میں اس وقت کسی بھی بات کے موڈ میں نہیں ہوں۔ جو میں نے کہا وہ اب اٹل ہے۔ عید سے پہلے تمہاری شادی کروں گا۔ وہ بیڈ پر لیٹا اخبار پڑھ رہا تھا۔ ویسے بھی آج چھٹی تھی۔ چھٹی کا دن وہ گھر میں آرام کر کے گزارتا تھا۔ آپ نے زنیلا سے پوچھا وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ روحانسا ہو گیا۔ اس کے بیڈ پر گھٹنے موڑے بیٹھا تھا، مسلسل زچ ہو رہا تھا۔ وہ اس گھر سے جانا نہیں چاہتی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی شادی تم سے ہو جائے، وہ تمہارے ساتھ خوش رہے گی۔ وہ اخبار میں نگاہیں جھکائے بولا، بھائی آپ بھی تو اسے شادی کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بھی خوش رہ سکتی ہے۔ حشام بکواس بند کرو۔ اس نے برہم ہو کر اسے دیکھا، اخبار ایک طرف رکھا۔ بھائی بڑے آپ ہیں، آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھتا نہیں ہوں تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے ہو۔ وہ نگاہ چرا کر بولا، ضروری ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو؟ مانتا ہوں وہ میرے ساتھ خوش رہتی ہے، مگر بھائی وہ میری فرینڈ ہے، میں اس سے ساری باتیں کرتا ہوں۔ وہ سادگی سے اسے بتا رہا تھا مگر اسے خبر نہ تھی وہ زنیلا کی اور اس کی دوستی کو کوئی اور ہی رنگ دے رہا تھا۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم دونوں کو جلدی ایک بندھن میں باندھ دیا جائے تاکہ پھر تم اپنے دل کی تمام باتیں کرنا۔ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلیز آپ اس طرح مت کریں، آپ مجھ پر رحم کریں۔ زنیلا کو صرف میں نے آپ کے حوالے سے دیکھا ہے۔ کیا؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ہاں بھائی، کیا آپ شادی نہیں کر سکتے اس سے؟ بھائی وہ بہت اچھی ہے، شروع سے وہ مجھے آپ کے حوالے سے اچھی لگی ہے۔ میں تو اسے سمجھاتا رہتا ہوں کہ وہ آپ سے لڑا نہ کرے، مگر پھر بھی پتہ نہیں ایسی کیا بات ہو جاتی ہے، وہ آپ سے الجھ پڑتی ہے۔ وہ اسے رک رک کر بتا رہا تھا۔ ابتسام بس حیرانگی سے سن رہا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا۔ اس نے ان کی دوستی پر شک کیا، اپنے بھائی پر شک کیا۔ بھائی میں نے زنیلا کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا جو مجھے تو اپنا بھائی کہتی ہیں۔ وہ تو بھائی مجھے پتہ ہے آپ سے محبت کرتی ہیں، میں نے ان کی آنکھوں میں ہر وقت آپ کے رنگ دیکھے ہیں۔ آپ اگر دیر سے گھر آئیں تو بار بار
بار گھڑی دیکھتی ہیں۔ آپ کھانا نہ کھائیں تو پریشان ہو جاتی ہے۔ بس کرو حشام، کیا بولے جا رہے ہو؟ اس نے چپ کرا دیا۔ سماعتی یقین نہیں کر رہی تھی۔ بھائی میں بولوں گا، کیونکہ زنیلا جتنا بولتی ہے بہادر بنتی ہے نہیں؟ بھائی وہ تو یہ اقرار کرتے ہوئے بھی ڈرتی ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہے۔ پلیز بھائی آپ سوچیے ان کے متعلق، وہ ایسی نہیں ہے بھائی، بہت اچھی ہے، کیونکہ اگر وہ اس گھر سے چلی گئی نا تو امی بہت فیل کریں گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر سمجھانے لگا۔ ابتسام کو تو یقین نہیں آ رہا تھا، حشام نے اس کے لیے نئے در وا کر دیے تھے۔ جب کسی کو احساس دلاؤ کہ کوئی اسے چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، تو عجیب فیلنگ ہو جاتی ہے۔ یہی حالت کچھ ابتسام کی ہو گئی تھی۔ حشام نے اسے جب کھویا ہوا دیکھا تو وہ بھی اٹھ کر کمرے سے آ گیا۔ پوری رات ابتسام بے چین ہی رہا۔ زنیلا پر اس کی نگاہ پڑی تو وہ تیزی سے کچن میں جانے لگی۔ وہ تو اس کے پاس کچھ کہنے کو بھی نہ آئی تھی، مگر دل و دماغ میں تو جکڑ چل رہے تھے۔ ابتسام نے ایک ترہم بھری نگاہ اٹھائی۔ امی، امی، اس نے پکارا۔ امی نرمین کے ساتھ مارکیٹ گئی ہیں، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی بتایا۔ حالانکہ اس دن کے بعد سے تو بات تک کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے۔ مغرور آدمی، بد دماغ، ذرا احساس نہیں کہ کوئی اسے چاہتا ہے۔ حشام کدھر ہے؟ وہ کچن میں اب استادہ ہو گیا۔ وہ پشت پھیرے سنک پر رکھے دھلے برتنوں کو ریک میں رکھنے لگی۔ ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنے کا اسے بہت شوق تھا۔ مجھے نہیں پتا کدھر ہے، تڑک کر بولی۔ کیوں، تم ہی تو اسے بہتر جانتی ہو۔ اب وہ سینے پر بازو لپیٹ کر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زنیلا کو گھبراہٹ ہونے لگی، دل دھک دھک کرنے لگا، ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ ابتسام نے محسوس کیا وہ اس سے نروس ہو رہی ہے۔ پلیز ایک لفظ بھی آپ آگے نہیں بولیں گے؟ آپ کو کسی کے جذبات اور احساسات کا احساس نہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کسی پر اعتراض کرنے کا۔ وہ تل ملا کر پلٹی تو اس کا شانہ ابتسام سے ٹکرا گیا اور وہ جز بز ہو گئی۔ کیوں حشام، تمہیں پسند نہیں؟ اب وہ تیش دلانے لگا۔ پسند ہے ایک دوست کے روپ میں، بھائی کے روپ میں۔ آپ نے میرے اور اس کے مقدس رشتے کو گندا کر دیا سب کے سامنے۔ وہ رونا بھی تو نہیں چاہتی تھی، میں نے جو محسوس کیا وہ کہہ دیا، پھر میں سمجھا کہ تم دونوں چاہتے بھی یہی ہو۔ وہ بغور اسے دیکھے جا رہا تھا، جو پلکوں کو چھپک چھپک کر آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جو پھر بھی پھسل کر اس کے ہاتھوں پر گرے، جو ابتسام سے مخفی نہ رہ سکے۔ بھائی وہ آپ کا ہے، مگر میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، وہ مجھے نہیں، صبا کو پسند کرتا ہے، آپ کے چچا کی بیٹی کو۔ اگر رشتہ جوڑنا ہی ہے تو اس سے جوڑیے، اور پلیز ظالم سماج کا کردار بالکل ادا نہیں کریے گا۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ اسے بتانے لگی۔ اب تو ابتسام محتجب رہ گیا کہ حشام نے اس کے متعلق بتایا، اور حشام کے متعلق کس نے بتایا۔ وہ سکتے میں آ گیا۔ زنیلا اس کے آگے سے نکل گئی۔ امی اور نرمین 5 بجے تک آ گئی تھیں، گھر کا سامان اور کچھ اس کے لیے سوٹ لائی تھیں۔ وہ رات کو تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد لاؤنج سے بکھری چیزیں سمیٹنے لگی جو حشام نے پھیلایا تھا۔ ابتسام اپنے کمرے سے نکل آیا۔ وہ تمام کام خوش اسلوبی سے کرتی تھی۔ وہ دیکھتا تھا ہر کونا اس نے چمکا کر رکھا ہوا تھا، ڈرائنگ روم کو بھی بہت عمدہ طریقے سے ڈیکوریٹ کیا تھا۔ سنو، میں نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ جی؟ اس کے اعصابوں پر دھماکے ہونے لگے۔ اس لیے کہ تم میری ذمہ داری ہو، اور جو میں بہتر سمجھتا ہوں وہ کروں گا۔ پلیز بس کریں، ابھی جو میں نے اتنا کچھ بتایا سمجھ نہیں آیا؟ وہ چیخی۔ جب تک حشام مجھ سے نہیں کہے گا میں نہیں مانتا۔ وہ ماننے سے انکاری تھا۔ دیکھیے آپ اگر عقل پر سے غصے اور نفرت کا نقاب ہٹائیں گے نا، سب سمجھ آ جائے گا، کیونکہ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، بہت پاکیزہ اور دل کی گہرائی سے کی جاتی ہے، اور اگر کوئی اسے چھین لینے سے سوائے محرومیوں اور مایوسیوں کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے سوچیے سمجھیے، مانا کہ آپ کے اختلافات ہیں اپنے چچا سے، مگر کچھ باتیں ہمیں ماننی پڑتی ہیں، اور پھر خون کے رشتے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ آپ اگر حشام کی شادی صبا سے کر دیں گے تو آپ کی ناک نیچی نہیں اونچی ہو جائے گی۔ ویسے بھی آپ کو صرف اپنی انا عزیز ہے، چاہے دوسرا آپ کے لیے خود کو مٹا دے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولتی ابتسام کو حیران کرتی جا رہی تھی۔ جس دن سے آئی تھی وہ اسے اگنور بھی تو نہیں کر رہا تھا، اور جب سے اس نے حشام کو اور اس کو دیکھا تھا، اسے ایک بے چینی سوار رہتی تھی کہ وہ حشام سے اتنا فری کیوں ہے۔ پلیز آپ مان جائیے، وہ مجھ سے کچھ نہیں بولے گا، وہ ملتجی لہجے میں بولتی۔ ابتسام کو بہت اچھی لگی۔ اس کا حسن آج کل سوگوار لگنے لگا ہے، جس کا وہ ذمہ دار ہے، لیکن اب اس کے حسن میں رنگ اسی نے بھرنے ہیں۔ تم سوچ سمجھ کر تو کہہ رہے ہو یہ؟ امی تو بیٹھے سے کھڑی ہو گئیں اس کی غیر متوقع بات سن کر۔ امی میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، وہ نادم سا بولا، جو کل تک اپنے چچا سے نفرت کرتا تھا اور آج ان سے رشتے کی بات کرنے کو کہہ رہا تھا۔ مگر بیٹا تم نے تو زنیلا سے کہا تھا۔ امی نے کہا، غلط کہہ دیا تھا، آپ بس چچا جان کے پاس جائیں اور صبا کا رشتہ حشام کے لیے مانگیے، کیونکہ 2-3 سال تو حشام کو جاب کے لیے سیٹ ہونا ہوگا، یونیورسٹی میں اس کا لاسٹ ایئر ہے۔ وہ انہیں آہستہ لہجے میں کہہ رہا تھا، سر جھکا ہوا تھا۔ امی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خوش ہوں یا نہیں۔ خوشی سے آواز گنگ تھی۔ تم نے دل سے کدورت دھو دی۔ امی میں حشام کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، وہ صبا کو پسند کرتا ہے، مگر تم سے پہلے حشام کی شادی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ پریشان ہو کر بیٹھ گئیں۔ آپ میرے لیے پریشان نہ ہوں، مجھ سے پہلے پھر بھی حشام کی نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے میں زنیلا سے شادی کروں گا۔ وہ بولتے ہوئے نگاہ چرانے لگا۔
کیا شادی تم؟ وہ اچانک یہ غیر متوقع اس کے منہ سے سن کر چونک گئی۔ آپ سب کی خواہش ہے نا؟ اور پھر امی زنیلا کو میں ایسے نہیں چھوڑ سکتا، میں سر جنید کی بیٹی کو در در نہیں بھٹکنے دوں گا، اگر وہ آپ کی پسند ہے تو میری بھی۔ وہ بولتا ہوا تھوڑا مسکرایا۔ امی کی تو خوشی کے مارے آواز نہ نکلی۔ ابتسام کا ماتھا ہی چوم لیا، پاؤں زمین پر نہیں رکھے جا رہے تھے۔ ان کا ناراض سا بیٹا اتنی جلدی بدل کیسے گیا؟ زنیلا سے تو پوچھ لو۔ وہ قدرے توقف کے بعد گویا ہوئیں۔ اس بیوقوف سے آپ کچھ نہیں پوچھے گا کیونکہ سب کچھ میں معلوم کر چکا ہوں جب ہی میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور ہاں زنیلا کو شک بھی نہ ہو کہ میں آپ سے بات کر چکا ہوں، ورنہ پھر وہ لڑے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ سارے کام حشام کے وہ خود خوشی خوشی کرے، ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے ضدی وہ بھی ہے اور میں بھی۔ وہ ہنسا تو امی نے اس کے رخسار پر چپت لگائی۔ امی حشام کا فون آیا تھا، وہ رات کو دیر سے آئے گا۔ وہ انہیں بتانے اندر آئی تو ابتسام کو دیکھ کر رک گئی، جو امی کے بیڈ پر بیٹھا تھا اب اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ امی آپ اس کی تیاریاں شروع کر دیں تاکہ یہ گھر میں تو رکے گا، جب دل لگنے کا سامان ہوگا تو۔ وہ بڑی معنی خیز نگاہ اب زنیلا پر ڈال کر بولا۔ وہ کسمسا کر رہ گئی جو دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی تھی۔ امی آپ نرمین کو لے جائیے گا ساتھ، زنیلا کو نہیں۔ اب اس کے کان کھڑے ہوئے۔ اس نے ایک سلگتی نگاہ ابتسام کی جانب اٹھائی جو سنجیدہ تھا۔ وہ سمجھی نہیں کہ کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے۔ آج ہی جاؤں گی، زنیلا کو بعد میں لے جاؤں گی۔ انہوں نے زنیلا کو ساتھ لگا لیا کیونکہ اب تو ابتسام کے حوالے سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ وہ بس اندر ہی اندر آنسو اتارنے لگی کیونکہ ابتسام پتھر دل بنا ہوا تھا اور وہ اپنے من کی کر رہا تھا۔ امی چچا جان کے گھر حشام کا رشتہ لے گئی تھی۔ حشام کو بھی خبر نہ تھی۔ زنیلا الگ لاعلم تھی۔ وہاں چچا جان اور چچی جان نے بغیر ہل و حجت کے رشتہ قبول کر لیا، مگر انہیں ابتسام کے نہ آنے کا افسوس بھی تھا جس نے ابھی تک معاف بھی نہیں کیا۔ پھر ان کی کتنی خواہش تھی کہ بڑی بیٹی ابتسام کو جاتی۔ حشام بھائی، اگر میں آپ کو ایک خوشی کی خبر سناؤں تو آپ کیا دیں گے؟ نرمین اس کے قریب آ کر بیٹھی جو کافی دن سے سنجیدہ تھا، کسی بات میں دل بھی نہیں لگتا تھا۔ خوشی کی خبر تو اب اس گھر سے ناممکن ہی ہو گئی ہے۔ اس نے ابتسام پر طنزیہ نگاہ ڈال کر فلور کشن کو سر کے نیچے رکھا اور دراز ہو گیا۔ زنیلا الگ افسردہ سی نرمین کے قریب ہی بیٹھی تھی جو خود چور بنی رہتی تھی۔ اس بار تمہارے لیے خوشی کی خبر ہے، ابتسام نے کہا۔ کیا آپ نے میرے مشورے پر عمل کر لیا ہے؟ اس نے روانی میں کہہ دیا۔ یہی سمجھ لو۔ وہ مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا۔ واقعی بھائی؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر رہنے دو نرمین، خوشی کی خبر مجھے پتہ ہے کیا ہوگی، بھائی کی شادی ہوگی، وہ بھی۔ بس بس، آگے ایک لفظ نہیں بولنا۔ ابتسام نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا کہ کہیں سارا کچھ نہ بتا دے۔ تمہاری بات پکی کر دی ہے صبا سے۔ کیا؟ اب تو وہ گڑبڑا گیا ابتسام کے کہنے پر کہ اسے کیسے خبر ہوئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ اب تو زنیلا اور وہ دونوں حیران رہ گئے۔ جو تم سے راز و نیاز کرتی ہے اس نے بتایا ہے۔ اس نے زنیلا کو بھی دیکھا جو خود حیران و پریشان تھی۔ اسے زنیلا سے بھی شرمندگی ہوئی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بتا دیا۔ زنیلا آپ نے؟ وہ تو خوشی کے مارے بول ہی نہ پایا۔ بے اختیار وہ ابتسام کے گلے لگ گیا کہ اس کا بھائی اس کا کتنا خیال رکھتا ہے، اس کی محبت اسے دلا دی اور اس کی بھی بات مان لی۔ زنیلا تو پھر رکی ہی نہیں، چلی گئی۔ ابتسام نے اسے سب کچھ بتا دیا مگر یہ بتانے سے منع کر دیا کہ اس نے زنیلا کے متعلق کیا سوچا ہے۔ رات کو چچا جان اور چچی جان آ گئے تھے۔ گھر میں خوب رونق لگی۔ چچا جان نے ابتسام سے پھر معافی مانگی۔ اس نے بھی انہیں معاف کر دیا کیونکہ نیا رشتہ استوار ہو رہا تھا، دل کا صاف ہونا ضروری تھا۔ گھر میں حشام کی منگنی کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ زنیلا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد شب بارات آ جانی تھی، اسی لیے سارے کام پہلے کرنے تھے، مگر منگنی ان لوگوں نے عید سے پہلے کرنی تھی۔ زنیلا حیران تھی کہ آخر اتنی تیاریاں کیوں ہو رہی ہیں۔ ڈھیروں کپڑے، جویلری، سینڈل جو زنیلا کی رائے کو مد نظر رکھ کر لی جاتی، منگنی پر اتنا کچھ کرنے پر وہ بول بھی نہیں پائی کہ کہیں انہیں برا نہ لگے۔ کیا بات ہے، ہر چیز میری پسند سے کیوں لے رہے ہو تم لوگ؟ وہ چڑھ کر بولی۔ بھائی کا حکم ہے، حشام کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ان کا کیوں؟ وہ جو اتنی چیزوں کا ڈھیر لیے بیٹھی تھی چونک گئی۔ ان کا مطلب ہے کہ رمضان میں تو تیاری ہوگی نہیں، اور پھر صبا کی اور آپ کی چوائس ملتی ہے، اس لیے بھائی نے کہا کہ زنیلا کی پسند سے لے لو۔ اس نے بات سنبھالی۔ مگر امی، صبا کی بھی تو پسند سے لیا جا سکتا ہے۔ وہ ان سے استفسار کرنے لگی۔ آ کر وہ باقی چیزیں اپنی مرضی سے لے لے گی۔ وہ مسکرائیں تو وہ کسیا ہی گئی۔ اتنا کچھ لینے کے بعد بھی گنجائش ہوگی؟ ارے آپ کو نہیں پتہ، منگنی پر ایسے ہی خرچہ کیا جاتا ہے۔ نرمین نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ سمجھ گئی تھی زنیلا کیوں حیران ہے اتنی تیاریاں دیکھ کر۔ امی اب میں بالکل نہیں جاؤں گی شاپنگ کے لیے، حد ہو گئی، منگنی صبا کی چیزیں میں پسند کروں۔ وہ تیزی سے اٹھی تو ابتسام کو دیکھ کر رک گئی جو وہیں آ گیا تھا۔ ساری شاپنگ کی چیزوں کو بغور دیکھ رہا تھا جو لاؤنج میں کارپیٹ پر پھیلی ہوئی تھیں۔ بھائی یہ منع کر رہی ہیں شاپنگ کرنے سے، آپ ایسا کریں کہ انہیں سمجھائیے۔ نرمین نے کہا۔ میں بیوقوفوں کو نہیں سمجھایا کرتا، وہ شوخی سے کہتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ زنیلا تو خود ابتسام کی شوخیوں پر حیران تھی جو اتنا بددماغ اور مغرور بنا رہتا تھا، اتنا شوخ ہو گیا تھا جو اچنبے میں بھی مبتلا کرنے کو کافی تھا۔
مجھے بیوقوف ہی رہنے دیں۔ وہ چڑ کر چلی ہی گئی کیونکہ ابتسام جیسے کٹھور شخص سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ بھائی بیچاری پریشان ہے کہ اتنی شاپنگ کس لیے؟ حشام ہنسنے لگا۔ ابتسام مجھے بچی پر ترس آ رہا ہے۔ امی کو رہ رہ کر زنیلا کی حالت پر ترس آتا۔ امی آپ بھی تھوڑا ڈرامہ نہیں کر سکتی ہیں؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ بھائی زنیلا باجی روتی رہتی ہیں، نرمین نے اسے بتایا۔ ویسے بھائی آپ نے کچھ جلدی نہیں رکھ لی اپنی شادی عید کے پہلے ہفتے میں؟ حشام سر کھجا کر بولا۔ ابتسام تھوڑا خفیف سا بھی ہو گیا۔ تم لوگوں کو ہی تو جلدی تھی، اور پھر اگر اس نے تمہاری منگنی کے بعد کوئی فساد کھڑا کر دیا نا تو میں تو گیا کام سے، اور اس لڑکی کو قابو کرنا بہت مشکل کام ہے۔ وہ بولا۔ دن اس تیزی سے گزر رہے تھے کہ شب بارات رمضان سب آ گئے۔ اسے بابا بہت یاد آئے۔ پچھلے رمضان میں ہی تو وہ اس سے رخصت ہوئے تھے۔ اس نے کتنا طویل عرصہ یہاں گزار لیا اور بابا کو یاد بھی نہ کر پائی۔ شاید یہ سب اتنے اچھے ہیں۔ کیا وہ یہاں رہ رہی ہے تو ٹھیک ہے یا نہیں؟ اسی طرح کیا زندگی گزر جائے گی؟ ابتسام کو وہ شروع سے چاہتی آ رہی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں تک میں بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ وہ اس کی محبت میں پور پور ڈوبی ہوئی ہے۔ وہ عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد دعا مانگ رہی تھی۔ نرمین نماز پڑھ کر اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ نرمین ذرا چائے تو بنا دو، جلدی آ کر بیٹا۔ ابتسام مسجد سے آ چکا تھا۔ اس کے کمرے میں جا کر ہانک لگائی جو بیڈ پر اوندھی لیٹی یاد کر رہی تھی۔ بھائی بہت ضروری کام کر رہی ہوں، کل اسائنمنٹ دینا ہے، اس نے پین چھوڑ کر کہا۔ بیٹا ایک کپ چائے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ وہ اندر آ گیا، دیکھا تو اس نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد نماز کا دوپٹہ کھول کر اپنے سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ اوڑھ لیا۔ میں بنا دیتی ہوں، تم کام کرو۔ بالوں کو لپیٹ کر جوڑے کی شکل میں بنا لیا۔ شروع سے ہی اسے بالوں کی چوٹی بنانے کی عادت نہ تھی، یا پھر کھلے رہتے یا پھر لپیٹ کر کیچر لگا لیتی۔ ابتسام کو اس کے دراز بال شروع سے اچھے لگتے تھے۔ اس نے بس ایک نگاہ غلط کی اس کی جانب، مگر جلدی سے میں اپنے کمرے میں ہوں، وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، اور وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں آ گئی کہ ابتسام کے کام بھی اسے اور غصہ دلاتے۔ تو ان کے اب مزاج ہی بدل گئے، کہاں پہلے مغرور بنے رہتے تھے، پتہ نہیں کیسی عجیب عجیب باتیں کرنے لگے ہیں۔ وہ چائے بناتے ہوئے مسلسل سوچے جا رہی تھی۔ چائے بنا کر کپ کو ٹرے میں رکھا اور باہر آ گئی۔ اس کے کمرے میں جانا پڑے گا، اسے جھجک سی آنے لگی، مگر پھر نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا۔ آہستگی سے ہینڈل گھما کر اندر آئی تو دیکھا بیڈ تو خالی تھا، پر اطراف میں نگاہ دوڑائی تو وہ دائیں جانب وارڈروب کے پاس نظر آیا۔ چائے پی لیں، دل تو چاہ کہہ دے کہ ٹھونس لیں۔ ابتسام چینج کر کے آ چکا تھا، وارڈروب میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ قمیص کے کف کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، اسی لیے دوسری قمیص نکال رہا تھا جو مل ہی نہیں رہی تھی۔ ہاں رکھ دو، وہ سر گھسائے بولا۔ زنیلا اپنی دھانی دوپٹہ سر پر جما کر جانے لگی تو اس نے پکار لیا۔ اس نے لمحوں میں بس دروازے کے ہینڈل کو چھوڑا اور رک گئی۔ سنو ذرا، تم وارڈروب سے میرا قمیص شلوار نکالو، اس کے آستین کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ ٹیبل سے کپ اٹھا کر چائے کی سپ لینے لگا اور پھر چلتا ہوا بیڈ تک آیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ میں وہ تو حیران ہوئی، وارڈروب کھلی پڑی تھی، کمرے میں اس کے صرف ایک بیڈ، دو چیئرز اور وارڈروب تھی۔ ہاں تم جب سارے کام کرتی ہو تو اگر نکال دو گی تو تمہاری بھی شان میں کمی نہیں آ جائے گی۔ اس نے چائے کا سپ لیا۔ اس کا مطلب ہے میں آپ سب کی نوکر ہوں، ساری زندگی میں یہی کرتی رہوں گی نا؟ نہیں ڈھونڈتی، نکالیے خود، وہ غصے میں کہتی پیر پٹک کر چلی گئی۔ ابتسام کو ہنسی آ گئی اس کے تل ملانے پر جو آپ اکھڑی اکھڑی رہتی۔ ان لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہے، منگنی پر اتنی تیاری، اتنا کچھ، کتنی خوش نصیب ہوئی صبا، جو اس نے چاہا اسے مل گیا۔ ایک میں ہوں، زبان پر لاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کیسے مانگوں ابتسام آپ کو؟ کاش میں آپ کی زندگی میں شامل ہو جاؤں، کاش میں اب آپ سب سے دور رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میرے مالک، اگر انجانے میں دعائیں مستجاب ہوا کرتی ہیں تو میری سن لے ابتسام، مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ وہ ایک جذب سے دل ہی دل میں دعائیں مانگتی افطاری بنانے میں مصروف تھی۔ آج سے 4 دن بعد چاند نظر آ جانا تھا اور حشام کی منگنی عید کے دن ہی رکھی تھی۔ کتنی دیر اور لگے گی افطاری میں؟ ابتسام اندر آ کر اس سے مخاطب ہوا۔ وہ خیالات سے چونک گئی، جلدی جلدی لوازمات کو پلیٹوں میں نکالنے لگی۔ جی وہ بس سب تیار ہے، نرمین کو بلاتی ہوں، وہ ٹیبل پر رکھنا شروع کرے۔ وہ دوپٹہ نماز کے لیے لپیٹے ہوئے سٹ پٹائی ہوئی بولی۔ اب تو ابتسام کو بھی دیکھنے سے گریز کرتی کہ دل کا راز آنکھوں میں نہ نمایاں ہو جائے۔ تم اتنی سست کب سے ہو گئی ہو؟ وہ اب اس کا تفصیلی جائزہ لینے لگا، جو اب پکوڑوں کی پلیٹیں اور چاٹ کی ڈش کو اٹھا کر کاؤنٹر پر رکھنے لگی۔ آپ کو تو مجھ میں خامیاں ہی نظر آتی ہیں، کبھی کچھ نظر ہی نہیں آتا، تلخی سے کہہ کر وہ کچن سے باہر آ کر ڈائننگ ٹیبل درست کرنے لگی۔ ابتسام مسکرا دیا کہ وہ کیوں اتنی تلخ ہو رہی ہے، چہرے پر خفگی کا بسیرا تھا۔ اتنے میں اس نے پوری ٹیبل ترتیب دے دی۔ اب سب روزہ کھولنے بیٹھ گئے، اذان ہوئی، وہ افطار کرنے کے بعد نماز پڑھنے چلے گئے۔ ان تینوں نے بھی نماز پڑھی۔ وہ لوگ کھانا وغیرہ نماز پڑھنے کے بعد آ کر کھاتے تھے۔ وہ خاموشی سے سب کام کر رہی تھی، سب نے ہی اس کی خاموشی نوٹ کی تھی، مگر کسی نے بھی اس کی خاموشی کی بابت نہ پوچھا۔ امی بھائی نے اپنی شادی اتنی جلدی کیوں رکھ لی؟ نرمین بولی۔ کیونکہ ساری پیکنگ وغیرہ بھی وہ لوگ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کر لیتی تھیں، زنیلا بس ساتھ دیتی تھی۔ شادی؟ زنیلا چونک گئی، اس نے سوالیہ نگاہ امی کی جانب اٹھائی جو مسکرا کے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ خجل ہو کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ یہی خوشی کی بات ہے کہ وہ راضی تو ہو گیا، اور پھر جلدی ہو
دیر سے کرنی تو تھی۔ اچھا ہے پھر میری بڑی بہو بھی ساتھ ہوگی تو تمہاری اور حشام کی شادی میں ہاتھ تو بٹائے گی۔ انہوں نے صبح کی پیک کی ہوئی چیزوں کو دیکھا کہ اور کچھ تو نہیں رہ گیا۔ جنیلا سے وہاں بیٹھنا دوبھر ہو رہا تھا۔ اتنی اچانک کہ ابتسام کی شادی، اب سمجھ آیا اتنی تیاری کیوں تھی۔ اسے ان سب پر ہی غصہ آیا جنہوں نے اسے بتایا تک نہیں، غیر سمجھا۔ اور تو اور حشام نے بھی نہیں۔ رہ رہ کر غصہ آیا گیا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے حشام کو آڑے ہاتھوں لیا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ تو پیچو تاب کھا رہی تھی۔ جنیلا اب تو پتہ چل گیا نا آپ کو بھائی کی شادی کا؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا کیونکہ جنیلا کی صورت دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ یا تو وہ کر نہیں رہے تھے یا اتنی اچانک عید کے پہلے ہفتے میں کس سے کر رہے ہیں؟ کس کڑے ضبط سے پوچھ رہی تھی جس کی اس نے تمنا کی وہ کسی اور کا ہو گیا۔ دل میں تو ٹوٹ پھوٹ مچی ہوئی تھی۔ ہے ایک لڑکی، بھائی کو پسند تھی، انہوں نے اس کا نام لیا، امی تو جٹ راضی ہو گئی۔ جٹ پٹ انہوں نے بات پکی کر دی۔ بھائی کو تو ضد ہو گئی کہ عید کے فوری بات کروں گا، آپ کو دکھاؤں اس کی تصویر۔ اس نے اب جلدی پر تیل کا کام کیا۔ مجھے نہیں ضرورت تصویر دیکھنے کی، جن کو ضرورت ہے انہیں دکھاؤ، تب کر گویا ہوئی۔ ارے بھائی کو تو وہ مکمل مل جائے گی۔ وہ ہنسا۔ تم دونوں بھائی ہی خود غرض ہو۔ وہ تیزی سے یہ کہہ کر اس کے کمرے سے نکلی تو ابتسام جو اندر داخل ہو رہا تھا، جنیلا اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ وہ اتنے میں سنبھلی مگر بال آج پھر ابتسام کے آئی گلاسز میں الجھ گئے۔ حشام اس سچویشن پر مسکرانے لگا۔ ابتسام بھی مسکرا دیا۔ وہ نکالے گئی بال الجھتی لڑتی۔ پلیز نکالیے میرے بال۔ وہ جب نکالنے میں کامیاب نہ ہوئی تو چیخ ہی پڑی۔ آج تم پھر مجھ سے ٹکرائی ہو۔ اتنی تیزی میں مت رہا کرو کہ دوسرا پریشان ہو جائے۔ کچھ کام آرام سے کرنے چاہیے، اس سے رزلٹ اچھا آتا ہے۔ وہ معنی خیزی سے بولتا اس کے بال نکالنے لگا جو بال نکلتے ہی بھاگ لی۔ دونوں بھائی کہکا لگا کر ہنس دیے مگر ان دونوں کے کہکے نے جنیلا کا دور تک تعاقب کیا تھا۔ رمضان کے یہ 2-3 دن اس تیزی سے گزرے کہ چاند نظر آ گیا۔ رات کو ہی اس نے امی کے ساتھ مل کر کام نپٹائے کیونکہ کل عید والے دن حشام کی منگنی تھی۔ ان سب کو چچا جان کے گھر جانا تھا۔ گھر کو بھی اس نے بہت خوبصورت طریقے سے سجایا تھا۔ ابتسام تو اس کی سلیقہ مندی کا بھی قائل ہو گیا تھا۔ اس کے جوہر تو اس نے آتے ہی دیکھ لیے تھے۔ سنو یہ تمہارا جوڑا ہے، کل شام کو یہی پہن کر جانا ہے۔ امی آپ نے عید کا سوٹ لا تو دیا ہے؟ وہ ان کے ہاتھ سے شاپرز لے کر بولی۔ وہ عید کا ہے اور یہ کل حشام کی منگنی میں پہننے والا جوڑا ہے، انہوں نے پیار بھرے لہجے میں کہہ کر اسے ساتھ لگا لیا۔ بلا وجہ ہی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اہتمام سے تیار ہونا ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں تم حشام کی دوست ہو تو سارے کام بھی تمہیں کرنے ہیں۔ انہوں نے بات گھما کر کی۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی اور پھر وہ چیزیں لے کر چلی گئی۔ صبح وہ اور امی جلدی اٹھ گئی تھی۔ نئے گھر میں ان سب کی پہلی عید تھی۔ پچھلی عید تو ان کی بھی اور اس کی بابا کی وجہ سے سوگوار گزری تھی۔ ناشتے کے بعد ابتسام اور حشام نماز پڑھنے چلے گئے۔ اس نے بھی جلدی تیاری کی کیونکہ امی کا حکم تھا کہ نرمین اور وہ تیار ہو جائیں۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا۔ بلو جارجٹ کا ہلکی آمدانی کا سوٹ، میچنگ کی جویلری اور شوز تھے، وہ پہنے ہوئے تھی۔ جس وقت کمرے سے نکلی امی نے اسے اور نرمین کو لپٹا کر پیار کیا اور عیدی دی۔ بلا وجہ آنکھوں سے نمی نکلنے لگی جو اس نے ٹشوز میں جذب کر لی۔ چلیے آپ دونوں بھی نکالیے۔ گرین سوٹ میں سجی سوری نرمین دونوں بھائیوں کو گھیرے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں بڑے صوفے پر وائٹ کلف لگے قمیض شلوار میں ملبوس خاصے ڈیشنگ لگ رہے تھے۔ جنیلا ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھا رہی تھی۔ ابھی یہ سبھی ناشتے وغیرہ سے فارغ ہوئے تھے۔ جنیلا آ جائیے آپ بھی، آج تو سخی سے بہت کچھ ملے گا۔ اس نے معنی خیزی سے ابتسام کو دیکھتے ہوئے ہانک لگائی تو وہ جھیم گیا۔ میں کام کر رہی ہوں، ابھی شام کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، احسان کر کے اس نے جواب دیا۔ اتنی تو پہلے ہی تیاری کی ہوئی ہے آپ نے، اور کتنی کرنی ہے؟ اس نے چھیڑا۔ تمہاری ہی کرنی ہے، زیادہ بکو مت۔ گھورنے لگی اور تمام چیزوں کو چیک کرنے لگی۔ بھائی آپ مجھے تو دیں۔ نرمین نے ابتسام کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ابتسام نے اسے 1000 روپے عیدی دی۔ حشام نے بھی 500 روپے دیے۔ آپ نے اتنے کم کیوں دیے؟ نرمین نے کہا۔ اسے معاف کر دو کیونکہ اس کا اب پڑھائی کا آخری سال ہے، جیسے ہی اس کی جاب لگے گی تم ٹھیک ٹھاک لینا۔ ابتسام نے سائڈ لی تو وہ منہ بناتے ہوئے لے گئی۔ بھائی کچھ تو رحم کر دیں ان پر کیونکہ غصہ انہیں بہت آ رہا ہے، اور اگر عین وقت پر پتہ چلا نا تو کہیں پھڈا نہ کھڑا کر دیں کیونکہ کارڈ وغیرہ چھپ چکے ہیں اور آپ نے انتظام بھی کر لیے ہیں۔ وہ اسے سرگوشی میں بول رہا تھا۔ جنیلا ادھر سے ادھر کام کرتی نظر آ رہی تھی۔ آج تو لگ بھی پیاری رہی تھی یا پھر ابتسام کا انداز نظر بدل گیا تھا۔ جنیلا کا روپ تو اسے آج بہت دلکش لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر میں آج ہی بتا دوں گا۔ وہ مسکرایا مگر شرارت سے۔ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں چچا جان کے گھر کسی نے امی سے پوچھ لیا کہ آپ اپنے بڑے بیٹے کی دلہن تو بتائیے کیونکہ اگر انہیں وہاں پتہ چلا نا تو غصہ ہوں گی۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ تم فکر ہی نہ کرو، میں کیا کرتا ہوں ویسے مجھے لگتی نہیں کہ یہ پھڈا کھڑا کرے۔ آپ کو نہیں پتہ اتنا غصہ آتا ہے انہیں۔ پہلی ملاقات میں انہوں نے میری اچھی خاصی درگت بنائی تھی، مگ بھر بھر کر پانی ڈالا تھا۔ اگر آپ پر بھی اسی طرح کی جوابی کارروائی کر دی نا تو دلہا سے بھیگا چوہا بنا دیں گی۔ اس نے شرارت سے کہا تو ابتسام نے اس کی دپ لگائی۔ بہت بکتے ہو۔ وہ کھڑا ہو گیا کیونکہ اسے چند آفس کولیگ سے بھی ملنا تھا، پھر شام کی تیاری کرنی تھی۔ وہ چلا گیا۔ جنیلا افسردہ سی رہی۔ سب کتنا خوش ہیں اور ایک وہ اداس سی۔ کیا وہ ابتسام کی شادی کے بعد رہ پائے گی؟ کیسے وہ برداشت کرے کہ ابتسام کسی اور کا ہو جائے؟
گھنٹوں وہ واش روم میں بند ہو کر رو چکی تھی۔ شام میں ساری تیاری مکمل تھی، حشام بھی ساتھ جا رہا تھا، کسی اور کو تو بلایا نہ تھا، البتہ چچی جان نے اپنے میکے والوں کو بلایا تھا، اس لیے ان کے گھر کافی گہما گہمی تھی۔ ان کا پورا لان برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ حشام نے فون کلر کا قمیص شلوار پہنا تھا، البتہ ابتسام نے وائٹ ہی پہنا تھا۔ امی نے زنیلا کو خاص طور پر کہا تھا کہ اہتمام سے تیار ہو۔ فل کامدانی کا مرجنڈا کلر سوٹ جو کہ نیٹ اور گنزا کا تھا، اسے پہنتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ اگر کسی نے اسے تنقیدی نگاہوں سے دیکھا تو وہ کپڑے پہنے بیڈ پر بیٹھی تھی، بال کھولے ہوئے، کیونکہ چوٹی اس سے بنتی نہ تھی، شش و پنج میں بھی مبتلا تھی۔ کیا بات ہے، تم تیار نہیں ہوئی؟ امی ہاتھوں میں موتیا کے گجرے لیے اندر آئیں تو وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ بیڈ پر انہوں نے اس کے لیے دیگر چیزیں بھی رکھی تھیں۔ امی، یہ اتنا سجا ہوا سوٹ اور یہ گولڈ کی جویلری میں نے کبھی نہیں پہنا۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، بار بار اسے شرم سی محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹا، پہننے سے ہی عادت پڑتی ہے، کوئی اتنا سجا ہوا نہیں ہے، اور ہاں یہ گجرے بھی لگانا۔ جی جی، کیا کہہ رہی ہیں؟ اب اچھل گئی جب انہوں نے کاغذ سے گجرے نکالے۔ ارے تو کیا ہوا، چوٹی بنا کر لگانا ہے، بال تمہارے روز کھلے رہتے ہیں، انہوں نے حکمیہ کہا تو وہ رونے لگی کہ اس وقت اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ارے ارے زنیلا میری بچی رونے لگی، انہوں نے اسے ساتھ لگا لیا، وجود ہچکیوں میں بن گیا۔ پلیز آپ، یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا، اس نے پشت پھیر کر بڑے ضبط سے کہا۔ بیٹی، میری خوشی کے لیے ان کا کتنا دل چاہا اسے بتا دے، مگر ابتسام کی وجہ سے چپ رہتی تھی۔ اسے بڑی مشکل سے چپ کرایا، اس کی چوٹی باندھی اور گجرے نرمین نے لگا دیے، میک اپ بھی زبردستی کیا۔ تیار ہو کر تو وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی، باہر نکلتے ہوئے جھجک رہی تھی، اور پھر اس دشمن جاں کا سامنا کرنا بڑا کٹھن ہے۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آنے کو بے قرار تھے۔ او ہو بھئی، آج تو لوگ فوت کرنے کے چکر میں ہیں۔ حشام نے شرارت سے آنکھیں گھمائی تو وہ جھیم گئی۔ وہ لاؤنج میں کھڑا نظر آیا، اس کے پیچھے ابتسام تھا، وہ اسے تو نہ دیکھ سکی۔ حشام، میں چینج کر کے آ جاؤں گی، اس نے دھمکی دی۔ سو اتنا ٹائم نہیں کہ ہم 10 گھنٹے مزید ضائع کریں۔ ابتسام نے اس پر گہری نگاہ ڈال کر زنیلا کو ستائشی نظروں سے دیکھا جو اسے بے قابو کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ آپ سے میں نے نہیں کہا، اس نے ناراضگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھا۔ اتنا کچھ تو کہہ چکی ہو، اور کیا کہو گی؟ اس وقت ابتسام کا دل چاہ رہا تھا کہ ایک شوق سی شرارت کر دے، اتنی دلکش وہ لگ رہی تھی، یا پھر چاہے جانے کا احساس تھا کہ وہ اسے چاہتی ہے۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ پاؤں پٹک کر رہ گئی، احتجاج کرنا چاہتی تھی مگر کس بلبوتے پر کرتی۔ بھائی بہت غصہ ہے، حشام نے ہنس کر کہا۔ پھر وہ لوگ 8 بجے روانہ ہو گئے۔ پورا شہر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ چچا جان کے گھر پہنچے تو سب نے ہی ہاتھوں ہاتھ لیا، صبا کو دلہن کی طرح تیار کیا گیا تھا۔ حشام بھی فتح مندی سے مسکرا رہا تھا، اس کی محبت جیت گئی تھی۔ کافی مہمان تھے، لان میں انتظام کیا گیا تھا، صبا کو اور حشام کو ساتھ بٹھا کر رسم کی گئی۔ امی نے صبا کو بریسلٹ پہنایا تھا، تصویریں اور مووی بن رہی تھی، سب زنیلا کی بھی آؤ بھگت کر رہے تھے۔ بھابھی، آپ ایک تصویر اپنی دونوں بہوؤں اور بیٹی کے ساتھ تو بنوا لیں، چچا جان نے امی سے کہا جو زنیلا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، ابتسام کو بلا لیں، وہ اپنی چیئر سے اٹھنے لگی۔ میں نے ابتسام کو بلا لیا ہے، آؤ زنیلا بیٹی آپ اٹھو۔ چچا جان نے زنیلا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھایا تو وہ چونک گئی کہ اسے کیوں بلا رہے ہیں انکل، میں کیوں؟ ارے بیٹا، آپ بھابھی کی بڑی بہو ہو، ظاہر ہے دونوں بہوؤں کے ساتھ ایک تصویر تو ہونی چاہیے۔ ہاں اٹھو زنیلا جلدی سے۔ امی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، اس پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، اس کے فرشتوں تک کو خبر نہیں تھی، اتنی بڑی بات سب نے چھپائی۔ اس وقت تو وہ کچھ نہ بولی، بس ایک غصیلی نگاہ ابتسام پر ڈالی جو بڑی دل فریب مسکراہٹ میں تھا، جو اسے جلانے کو کافی تھی۔ اس کی سمجھ میں اب آیا کہ وہ کیوں ایسی باتیں کر رہا تھا۔ اسے ابتسام کے برابر میں بٹھا کر تصویریں کھینچی گئی، جو وہ تیزی سے اٹھی تو گرتے گرتے بچی۔ امی سب سے زنیلا کا تعارف کرا رہی تھی، اب وہ شرمائی جھجکی ہوئی تھی، حشام کے 2-3 بار دپ لگا چکی تھی۔ پورا عید کا دن رنگین گزرا۔ گھر آ کر وہ سیدھی کمرے میں جا رہی تھی کہ ابتسام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جو وہ کسمسا کر چھڑانے لگی۔ حشام تو دوستوں میں چلا گیا تھا، امی اپنے کمرے میں اور نرمین وہیں رک گئی تھی۔ چھوڑیے میرا ہاتھ، چھوڑیے، وہ چیخی، دل چاہ رہا تھا کہ خوب چیخے۔ دیکھو مانا کہ تمہیں غصہ ہے، مگر اتنی جلدی تو بس ایک لفظ نہیں کہیے گا، میں کیا کھلونا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں آ گئی؟ جب دل چاہا توڑ دیا اور جب دل چاہا اٹھا لیا۔ وہ ہاتھ چھڑا کر لمبے لمبے قدم بڑھاتی اندر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابتسام بھی پیچھے ہی دوڑا۔ میں نے مانا کہ تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، بہت کچھ غلط سلط کیا ہے، کیا معافی کی گنجائش نہیں نکلتی؟ وہ ہاتھ جوڑ کر چوکھٹ پر استادہ تھا۔ نہیں نکلتی، سب نے مجھ سے چھپایا، اور اس حشام کے بچے نے بھی، میں نے ان سب کو منع کیا تھا۔ ابتسام نے اسے شانوں سے تھاما تو وہ بکھر ہی گئی، خوب روئی، اتنا کہ وجود ہچکیوں کی زد میں آ گیا۔ ابتسام سے اب سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ زنیلا پلیز خود کو سنبھالو، مت رو، مانتا ہوں میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، وہ اسے اپنے حصار میں لے کر بولا۔ وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے رو رہی تھی۔
آپ نے مجھے پل پل مارا ہے، میں بہت روئی ہوں صرف آپ کے لیے، آپ میرا تماشا دیکھتے رہے، وہ شکوہ کر رہی تھی۔ زنیلا، میں نے بھی تو بے یقینی میں زندگی گزاری ہے، اگر میں تم سے اکھڑ اکھڑ رہتا تھا، یہ سب حالات نے کیا۔ میں تمہارے بابا کو کبھی نہیں بھولوں گا، انہوں نے مجھے سنبھالا۔ آج جو کچھ بھی میں ہوں ان کی وجہ سے ہوں، اور جو مجھ میں محبت کے سوتے پھوٹے ہیں وہ صرف تمہاری وجہ سے۔ اس نے زنیلا کا چہرہ اوپر اٹھایا جو رو رو کر متغیر ہو گیا تھا، سارا چہرہ دھل چکا تھا اور اس کی وہ وائٹ قمیص پر لپسٹک کے اور مسکارے کے نشانات لگ چکے تھے۔ آپ نے مجھ پر اور حشام پر کیوں شک کیا؟ زنیلا نے پوچھا۔ یار سوری، معاف کر دو، اگر حشام مجھے نہیں بتاتا کہ تم مجھے چاہتی ہو تو شاید میں کبھی نہ سوچتا تمہارے بارے میں۔ کیا حشام نے بتایا آپ کو سب؟ وہ اس سے دور ہٹی۔ ظاہر ہے اس نے تمہارے متعلق بتایا، تم نے اس کے متعلق، جبھی تو یہ سب ہوا، ورنہ تو شاید غلط ہو جاتا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا جو شرم کے مارے سرخ پڑ گئی۔ اسے ابتسام سے اب جھجک آنے لگی۔ کیوں غلط کیا میں نے؟ یا تمہاری خواہش نہیں تھی کہ میں اور تم ایک ہوں؟ آپ کی کوئی خواہش نہیں ہے، اس نے الٹا سوال کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں شوخیوں کا سمندر اچھل رہا تھا اور وہ بھی مسکراہٹوں کے ساتھ۔ ظاہر ہے میری خواہش کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ تم بھی کچھ نہیں کر سکتی ہو، وہ معنی خیزی سے بولا تو زنیلا بلش ہو گئی، سر جھکا کر رہ گئی۔ اس وقت ابتسام کا سامنا کرنا دوبر ہو رہا تھا۔ بولو، میں نے ٹھیک کہا نا؟ بتاؤ، کچھ کر سکتی ہو؟ اس نے زنیلا کا ہاتھ پکڑا تو اس نے تیزی سے چھڑا لیا اور پشت پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ گجرے اس کی چوٹی میں لگے انتہائی دلکش لگ رہے تھے، اس میں سے بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ابتسام نے قریب آ کر خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور وہ ابتسام کے اتنے قریب آنے پر سٹپٹا گئی۔ سنو، تمہیں اعتراض تو نہیں میرے اس فیصلے پر کہ آج سے 6 دن بعد تم اور میں ایک ہو جائیں گے؟ وہ اس کے سرخ رخسار کو چھو کر بولا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر جاؤں میں یہاں سے؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہاں جائیے نا امی، یا حشام کا گزر ہو گیا نا تو اچھا نہیں لگے گا، ورنہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے۔ وہ موڈ میں تھا، پھر بڑھا اس کے قریب۔ اب زنیلا حواس باختہ ہو گئی کہ اتنا سوبر شخص اور اتنا شوق اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جی نہیں، خوش فہمی ہے جناب کی۔ اس کی نگاہ ابتسام کی قمیص پر پڑی جہاں نشانات تھے۔ اگر کسی کی نگاہ پڑ گئی تو الگ شرمندگی ہوگی۔ آپ واقعی چلے جائیے اور کپڑے چینج کر لیں، جا کر کسی کی نگاہ پڑ گئی نا تو ٹھیک نہیں ہے۔ ابتسام نے اپنے اوپر نگاہ ڈالی جو مسلسل اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں تو یہی پہنے پہنے امی کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ آپ کی بہو کے پاس سے آ رہا ہوں۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میری اس سے شادی ہو رہی ہے تو بے اختیار مجھ سے آ لگی، بڑی مشکل سے خود کو چھڑایا ہے۔ دیکھیے اس میں میرا یہ حشر ہوا ہے۔ وہ اسے تنگ کرنے لگا جو جیمبی جیمبی لب بھیجے ہوئے تھی۔ بول دے، مجھے اب بالکل پرواہ نہیں، کیونکہ میں اب آپ کی، آپ بھی میرے ہیں۔ اس نے ابتسام کو باہر دھکیل کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر ہنس پڑی۔ زندگی ایک دم ہی اچھی لگنے لگی۔ اگلے ہفتے تم اس طرح دروازہ بند نہ کر سکو گی۔ ابتسام کی آواز آئی تو وہ شرما گئی۔ کتنی سہل زندگی ہو گئی تھی۔ بابا کے اس ہونہار لائق فائق اسٹوڈنٹ نے تو ان کی بیٹی کا دل جیت لیا تھا۔ وہ بابا کو یاد کرنے لگی۔ یہ عید اگر خوشیاں لائی تھی تو بابا کی کمی شدت سے محسوس ہوئی، مگر اس نے آسودگی سے آنکھیں موند لیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔